اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ اچھا، ہمارا انداز آپ کو معلوم ہے کہ نہ مجلس ہے نہ یہ درس ہے، گفتگو ہے، تو اٹ شوڈ بی انٹریکٹیو، اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اس میں پورا کا پورا حصہ لیں تاکہ ہم بات سمجھ سکیں، سمجھا سکیں۔ جو موضوع رکھا ہے وہ یہ ہے کہ مجلس عزا میں باہمی اختلافی مسائل اور متنازعہ مضامین کی نشاندہی۔ بڑی مشکل اردو ہے نا۔ مجلس عزا میں باہمی اختلافی مسائل اور متنازعہ مضامین کی نشاندہی۔ آپ لوگوں کو لکھنے کا بڑا شوق ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے اوراق مقدسہ تک جو پہنچے وہ پہنچے، لیکن اذہان مقدسہ تک وہ زیادہ پہنچے۔ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اوراق مقدس تک پہنچ جاتا ہے اور اذہان تک جو ہے وہ کچھ نہیں پہنچ پاتا۔ پھر موضوع پھر بتا دوں۔ مجلس عزا میں باہمی اختلافی مسائل اور متنازعہ مضامین کی نشاندہی۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو موضوع سمجھ میں آیا؟ کیا ہے؟ کون سمجھائے گا؟ موضوع کیا ہے؟ مجلس عزا ہوتی ہے، اس میں مختلف جو نا وہ اٹھتے ہیں، اختلافات اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، پھر اس کی وجہ سے جو نا مسائل ہوتے ہیں اور اس پہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اس پہ باہمی مطلب جھگڑے بھی بعض مرتبہ کرنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز صحیح ہے۔ کوئی اور بولے گا؟ گڈ۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے ان کو، جو کہ کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بھی اس مجالس میں موجود ہوتے ہیں اور نہ رکھنے والے بھی موجود ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ اس محفل سے باہر جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ قسم کی باتیں کرتے ہیں، پھر وہ باتیں مسائل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اوکے جی، کوئی اور بولے گا اس پر؟ آپس میں کوئی باہمی اختلافی مسائل ہیں، مثال کے طور پہ شہادت ثالثہ وغیرہ، کہ اس کے بارے میں جو بات کی جائے تو پھر اختلافات ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر متنازع مضامین بھی کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، تو آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ گڈ۔ یا کسی ایک کو ٹارگیٹ کرنا مجلس میں بٹھا کر۔ صحیح۔ یہ بھی ہے کہ بہت ساری روایتوں پہ بھی اختلافات ہوتے ہیں، جیسے بہت زیادہ ہوتا ہے حضرت قاسم کی مسلم کہ شادی ہوئی تھی اور مہندی ہونی چاہیے۔ سر جس نے مطلب مجلس پڑھی ہے تو ہم ان کی نشاندہی کریں کہ انہوں نے کون سی بات صحیح کی اور کون سی بات جو ہے وہ کتابوں سے روایت سے ہٹ کر کی ہے۔ صحیح۔ تو میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک آپ لوگوں کے لیے کلیئر ہے بھی، اور کلیئر نہیں بھی تھا تو ہو بھی گیا ہوگا کہ ایکچوئل موضوع کیا ہے۔ مجلس عزا میں باہمی اختلافی مسائل اور متنازعہ مضامین کی نشاندہی۔ اچھا، آپ لوگوں نے جو باتیں کی، مجلس کا موضوع ہمارے آج کی گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ایک مرحلہ اوپر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا اس کی نشاندہی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ موضوع سمجھ میں آیا؟ ہم سوال نہیں پوچھ رہے آپ سے کیا اگر آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہونی چاہیے نہیں پھر مجھے بلایا کیوں؟ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یعنی موضوع یہ ہے کہ مجلس عزا میں باہمی اختلافی مسائل اور متنازعہ مضامین کی نشاندہی، کہ جناب علی کوئی بھی آپ میں سے جو میرے خیال ہے کافی معلمات یا طالبات وہ ہوں گی کہ جو مجلس عزا سے خطاب کرتی ہوں گی، ممبر پر بیٹھتی ہوں گی۔ کتنے افراد ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں؟ مینی آف یو سٹ آن دا ممبر۔ ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور قبول کرے انشاءاللہ۔ تو سوال یہی ہے آج کا کہ کیا یہ جو اختلافی مسائل ہیں، باہمی نزاع کے مسائل ہیں، متنازع مسائل ہیں، متنازع مضامین ہیں، کیا ان کی نشاندہی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو بس یہی عنوان تھا، آپ سب کو جواب تو معلوم ہے، تو پھر ہم جاتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہی ہے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ٹھیک ہے، ٹو این ایکسٹینٹ یو نو، سمجھانا یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں
تھوڑا سا ایک اور پریکٹس کرتے ہیں تاکہ ہمارا ذہن تھوڑا مزید کھلے. کچھ متنازعہ یا باہمی اختلاف کے جو مسائل ہیں ان کو ہم ایک لسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹی سی, اور ظاہر سی بات ابتدائی لسٹ ہوگی, کوئی 100% حتمی لسٹ نہیں ہوگی کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے آج بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لیا 19 اگست کی مجلس میں کہ صاحب پوری دنیا کی شیعوں کے کل مسائل اختلافی یہی ہیں. کوئی ایسا کارنامہ ہم انجام دینے نہیں جا رہے. ہم ایک اپنی اسی ہاؤس کی حد تک ایک لرننگ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, تو یس اسٹارٹ, انہوں نے کچھ ایگزامپلس تو آ بھی گئیں کہ کیا کیا مین ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس اختلافی مسائل کی. جی جناب. نمبر 1 شہادت ثالثہ. آپ کو پتہ ہے شہادت ثالثہ کیا ہوتا ہے؟ شہید ثالث کا مزار ہے نا؟ نہیں اچھا, شہادت ثالثہ تشہد کے اندر آیا ہمیں صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہیں تک پڑھنا ہے, یا ساتھ میں مولا کائنات کی ولایت کی گواہی بھی پڑھنی ہے؟ یہ ایک موضوع ہے مثلا. جی آگے. سیکنڈ حضرت قاسم کی مہندی. نمبر 3 جعفر جن کی مجلس سے. نمبر 3 اور نمبر 4 شیر حضرت فضا نے بلایا تھا. جناب فضا نے شعر بلایا تھا نہیں بلایا تھا؟ اوکے. نمبر 5 زنجیر زنی قمع زنی ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اوکے. آگے. جناب زینب نے بالوں سے پردہ کیا تھا یا جناب زینب نے بالوں سے پردہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ چلیں اوکے. اور آگے کیا ہے اس میں اختلاف؟ عاشورہ دن سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اوکے. اچھا 10 لوگ ہیں رسول نے بشارت دی کہ صرف یہی 10 لوگ جنت میں جائیں گے. ضرور جائیں گے. اس میں اختلاف کیا ہے؟ یعنی کنٹروورسی کیا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہاں کوئی کہہ رہا نہ, ایسا ہے کہاں ہے؟ اور عاشور کے دن دعا مانگنا. عاشور کے دن دعا مانگنا. جی 10 محرم کو مجلس ہوتی ہے تو لوگ زیارت کو منع کرتے ہیں کہ زیارت نہ کریں. زیارت نہیں ہوگی. زیارت نہیں ہوگی. چلیں. اور ہاتھ کڑی کلاوے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جن اختلافات کا آپ کو پتہ ہے وہ بہت چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں. یعنی جن باتوں میں آپ لوگ الجھے ہوئے ہیں یہ تو بڑی ہی ورنہ بڑی سطحی قسم کی باتیں ہیں. تقلید کا مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے جن میں ماسز انوالو ہیں. جی تولا اور تبرہ پہ کس حد تک پڑھنا ہے؟ تولا اور تبرہ پہ جناب اختلاف آتے ہیں کہ کس طرح سے ہونا ہے نہیں ہونا ہے. یس مستند غیر مستند روایات. اور ولایت فقیہ کا مسئلہ. چلیں ٹھیک ہے. اوکے. اور سر ابھی ایک بات بھی سامنے آئی کہ ہمارے کلیگ ہیں جو کہ شیعہ نہیں ہیں, انہوں نے بڑی عجیب سی بات مجھے بولی کہ انہوں نے کہا کہ آپ جو بات کرتے ہیں 10 محرم کی یہ کسی آیت سے مجھے بیان کر دیں کہ یہ سب کچھ ہوا تھا واقعی واقع کربلا کے اندر. وہاں بھی تھوڑا سا یہ ہوا کہ لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ اب قرآن پاک سے چیزوں کو ظاہر کیا جائے. چلیں ٹھیک ہے. یہ بھی ہو گیا ہے کہ بھائی عاشور 10 محرم کا کہاں لکھا ہوا قرآن مجید کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح کی چیزیں. اب دیکھیے کہ اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں, ایک زمانے میں جو مسائل تھے وہ کیا مسائل تھے؟ وہ مسائل تھے شیعہ اور غیر شیعہ کے مسائل. یعنی یہ بہت بڑا چینج ہے. وہ افراد جو یہاں پر سمجھ لیجئے کہ 70 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کے 40 سال 30 سال گزار لیے ہیں, وہ ان باتوں کو سمجھیں گے بڑے آسانی کے ساتھ. جو ینگز ہیں, جو نئی جنریشن ہے, ان کے لیے شاید اتنا سمجھ میں نہ آئے کہ ہمارے مسائل جو شیعہ اور شیعہ کے مسائل نہیں ہوتے تھے. ہمارے مسائل شیعہ اور سنی کے مسائل ہوتے تھے, غیر شیعہ اور غیر شیعہ کے مسائل ہوتے تھے. اب جو ہے وہ شیعہ اور شیعہ کے مسائل.
تو بڑی ساری تبدیلیاں ہیں, بڑی ساری تکلیفیں. سمجھنا یہ ہے کہ اس وقت ہم ان میں سے کسی موضوع کو شاید ایک آدھ ایگزامپل کے طور پر لے لیں اور ڈسکس کر لیں, ورنہ اصول ہم ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. پر یعنی ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آیا ان موضوعات پہ بات کرنی کہ نہیں کرنی, ان موضوعات کے جوابات کیا ہیں اور مطلب ہمیں کیا کرنا ہے. اس وقت ہمیں بات کرنی ہے کہ آیا کیا ان موضوعات کو لے کر ہم نے جو ہے وہ اپنی مجالس کو اس پر ایڈریس کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مثلا میں ایک مجلس اس عنوان پہ پڑھوں کہ بھئی جناب قاسم کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, یا مہندی میں اٹھانی چاہیے یا نہیں اٹھانی چاہیے, یا اٹھانا صحیح ہے یا غلط ہے, اور غلط ہے تو کتنا غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو اتنا غلط ہے کہ جہنم کے پہلے طبقے میں جائے گا پڑھنے والا, یا دوسرے میں جائے گا, یا تیسرے میں جائے گا, یا چوتھے میں جائے گا, یا پانچویں میں, یا چھٹے میں, یا ساتویں میں, اور اس کو کتنے ہزار سال تک عذاب ہونے والا, اور کتنے اجدہ اس کو ڈسنے والے ہیں, اور کتنے سانپ اس کو کاٹنے والے ہیں, اور کتنا اس کو بشار قبر ہونے والا ہے. پورے ایک گڈھے کے والے اس موضوع پہ پڑھو. یا مثال کے طور پر اس موضوع کو میں چھیڑوں ہی نہیں. ہمارا موضوع یہ ہے کہ اختلافی مسائل کو آیا ہم نے جو ہے وہ نشاندہی کرنی یا نہیں کرنی. تو کچھ حد تک ہمارے لیے موضوع کلیئر ہوا, رائٹ. اب آئیے ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے بیسیکلی ہمیں کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے جو بڑی اہم باتیں. سب سے پہلی بات کہ دین کے اعتبار سے یہ جو موضوع ہے یہ جو ہے وہ کس عنوان کے تحت ڈسکس ہوگا. آیا یہ مسئلہ اصول دین کا ہے یا فروع دین کا ہے؟ تو ایک سوال ہے کہ کیا میں ان موضوعات کی نشاندہی کروں؟ ہاں کس حد تک, نہ کیوں, رائٹ. تو یہ نماز کی ٹاپک میں ڈسکس ہوگا؟ نہیں. روزوں کی ٹاپک میں ڈسکس ہوگا؟ نہیں. حج, زکوٰۃ, خمس کہاں ڈسکس ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. یعنی اگر یہ ڈسکس ہوگا تو ایک چیپٹر ہے میرے پاس فقہ میں, اس کا نام ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. بھائی ہر مسلمان کی, ہر مومن کی, ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے, یس, نہی عن المنکر کرے, اچھائی کا حکم دے, نیک کاموں کا حکم دے, اور برے کاموں سے روکے, غلط کاموں سے روکے, رائٹ. کلیئر بات ہے. تو مجھے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ معروف ہے یا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا, اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ کسی بھی فرد کا کسی بھی جگہ پر آ کر ایک حتمی اور ناقابل تردید رائے قائم کرنا آسان نہیں ہے. یاد رکھیں, آپ نے تو بڑے اطمینان سے اور بڑے مزے سے جیسے ہم نے سوال کریٹ کیا آپ سب نے جواب دے دیا کہ یس جیسے اس کو کرنا چاہیے. جواب ہے, سبھی کا جواب ہے تقریباً, کہ متنازع موضوعات کو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ممبر پر نشاندہی کرنی چاہیے. جو آپ نشاندہی کریں گے تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ متنازع موضوع ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ کوئی ایک رائے بتائیں گے, یا آپ فرض کر لیں کہ آپ جناب قاسم کی مہندی نکالنے کی فیور میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور عین ممکن ہے میں یہاں پر اگر ہاتھ اٹھواؤں تو یہاں پر بھی دونوں طرح کے ہاتھ اٹھ جائیں. چلیں ٹرائی کرتے ہیں. شکر ہے کیمرہ آپ کی طرف نہیں ہے. جناب قاسم کی مہندی برآمد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں والے کتنے؟ یس. نا والے کتنے؟ اب دیکھیں اسی گروپ کے اندر ہاں والے بھی 8 ہاتھ اٹھے ہوئے, 10 ہاتھ اٹھے ہوئے, اور نا والے بھی 10 ہاتھ اٹھے ہوئے. اب جناب علی روحانی صاحب آ گئے, خوش ہو گئے, یس آئی ایم دا ڈیسائیڈنگ پرسن. میں کہوں گا ہاں تو ہاں, نا والے سب جو ہے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے, یا روحانی صاحب نے اگر کہہ دیا نا تو ہاں والے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے. پھر ہاں والے جو ہے نا والوں کو کہیں گے دیکھ لیا سب نے آگے کیا کہا. ایسا ہی ہوگا نا اگر میں نے ہاں کہہ دیا تو. اور اگر میں نہ کہہ دیا تو ہاں والے کہیں گے لو بڑے خوش ہوتے تھے, دیکھو سر نے کہا نا. تو الٹیمیٹلی ہونا کچھ نہیں ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نا والے ہاں پہ آ جائیں گے, ہاں والے نا پہ چلے جائیں گے؟ صرف اتنا ہوگا جناب علی کہ ایک نیا عنوان لگ جائے گا کہ صاحب روحانی صاحب نے آج اس تنظیم میں داخلہ لے لیا. یا وہ ہاں والی تنظیم تھی یا وہ نا والی تنظیم تھی. تو اس سے آپ کو لگتا ہے اختلاف ختم ہوا, کم ہوا؟ چلے میں نہیں کہتا بڑھا, کم از کم باقی تو رہا. یعنی اگر بڑھا نہیں تو کم از کم گھٹا بھی نہیں.
ایک صاحب امامہ ادھر آ گیا, اچھا اسی وقت جناب علی ہوگا یہ کہ اگر میں نے ہاں کی بات کی ہوگی تو وہ جو نہ والے ہوں گے وہ کسی صاحب اماموں کو لے آئیں گے کہ دیکھو یہ صاحب امامہ اس نے کہا ہے کہ نہ, اور اگر میں نہ کی بات کی تو ہاں والے کسی صاحب اماموں کو لے کر آ جائیں گے, دیکھو انہوں نے کہا ہے ہاں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو سمجھانا یہ ہے کہ دیکھیں 2-3 مرحلوں میں ہم بات کریں گے اس موضوع کو. سب سے پہلا مرحلہ کہ اب میں اس کو نہیں کہتا, اچھا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے سننا, اور اگر میں یہ والی باتیں کر کے چلا جاؤں گا تو آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ یار روحانی صاحب نے کیا زبردست بات کر دی. میری مجبوری میں کہ مجھے فینٹیسی ورلڈ میں رہنے کا شوق نہیں ہے, ورنہ ذرا سا بھی ہم کو لگتا ہے کہ اچھا کچھ ہو رہا ہے سیدھا ہم ایک اسٹیکر اٹھاتے ہیں چپکا دیتے ہیں MI6, یہ MI6 کی سازش ہے, یہ مہندی کا ایشو, یہ پلان کیا ہے انگلینڈ میں بیٹھ کے جناب علی شیعوں کے درمیان اختلاف کروانا ہے, تو یہ مہندی کو لے کے اختلاف کروانا ہے. میں یہ نہیں کر رہا ہوں نہیں کیا انہوں نے, میرے کو سب جان پہچان ملاقات نہیں, لہٰذا نہ میں ہاں کہہ سکتا ہوں نہ میں نہ کہہ سکتا ہوں, اور نہ جناب علی جو ہے میں وہاں ٹیگ لگا کے اپنے آپ کو بے کر سکتا ہوں کہ صاحب لا تعلق کہ نہیں, میرا کوئی تعلق نہیں. سمجھانا یہ ہے کہ صاحب ممبر اگر آپ ہیں تو بہت سی مرتبہ یہ آپ ہی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں جس جگہ پر مجلس پڑھنے کے لیے گیا ہوں یا گئی ہوں, جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, جو افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو مومنات, یعنی چونکہ آپ خواتین لہٰذا میں استعمال کر رہا ہوں کہ جو مومنات میرے سامنے بیٹھی ہیں مثال کے طور پر, آپ ڈیسائیڈ کریں گے اس وقت ان کی نیڈ کیا ہے. بالکل اس ماں کی طرح جس کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مثال کے طور پر رو رہا ہے, لڑ رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ مجھے مثلا اس وقت کرکٹ کا بیٹ دے دیں, مجھے مثلا بیٹنگ کرنی ہے, مجھے کھیلنا ہے, اور وہ ادھم مچا کے رکھا اس نے. ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس وقت بلہ مانگ رہا ہے لیکن اس وقت اس کو ضرورت ہے کھانے کی, بھوک لگی ہے اس کو, اس لیے اتنا چڑچڑا ہو رہا ہے. یہ کھانا کھائے گا تو یہ نارمل ہو جائے گا, یہ اب نارمل اس لیے ہوا ہوا کہ اس کو بھوک لگی ہے, اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ مجھے بھوک لگی ہے. تو اس وقت بلہ دینے سے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا, بال دینے سے بھی اس کا مسئلہ حل نہیں ہونے والا. اس کا مسئلہ حل ہونا ہے کسی سے کھانا دینے سے. تو چاہے آپ کا مجموعہ جتنا بھی جذباتی ہو رہا ہو, ہمیں یہ سننا وہ سننا اور ایسا اور ویسا, آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی میں نے اس مجمع کے سامنے کیا پڑھنا ہے. ان کو ضرور مثال کے طور پر اس وقت ہے کہ بھئی ان کے سامنے کوئی اخلاقی موضوع پڑھا جائے. جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں وہاں پر مثلا والدین کے احترام کا خیال نہیں رکھا جا رہا. سمپل آپ کہیں بھئی والدین کے احترام پہ موضوع میرا عنوان ہے. تم جو اس وقت جھگڑے کر رہے ہو اس نتیجے میں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم جو ہے وہ ان موضوعات کو لے کر والدین کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, بزرگوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. بات کا صحیح یا غلط ہونا بہت بات کی بات ہے, لیکن اس وقت اس موضوع کو موضوع بنانا بڑا کی بات ہے. فی الحال ماں باپ کے احترام پہ بات کر لو بھائی, فی الحال امام حسین کی عظمت پہ بات کر لو بھائی, فی الحال کربلا کی شہادت پہ بات کر لو, فی الحال مثال کے طور پر امام حسین کی قربانی پہ بات کر لو. مثلا فی الحال جو ہے وہ تو ہزاروں موضوعات ہیں جس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, جو سب کی نگاہوں میں صحیح ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ کو پہلے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ موضوع کا موضوع ہونا اپنی جگہ, کیا اس وقت جو آڈینس آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے کہ اس موضوع پر اس کے سامنے بات کی جائے یا اس کے سامنے بات نہ کی جائے. دوسری بات, ہم بات کو آگے بڑھائیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تم نے دیکھا کہ وہ مجمع کوالیفائی کرتا ہے کہ نہیں, لیکن اس کے بعد یا اس سے پہلے آپ کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ خود بھی کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں. انکس کے نہ دانت و نہ دانت کے نہ دانت در جہل مرکب ابد الدہر پہ مانت. کیا مطلب؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, تھوڑی سی مشکل چیز ہے, لیکن آف کورس اکیڈمک لیول پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے سامنے معلمات بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ کوئی عام مجمع نہیں ہے, یہ وہ مجمع ہے جو مجمع کو چلانے والا مجمع ہے, مجمع کو سکھانے والا مجمع ہے. لہٰذا تھوڑا سا اوپر کے لیول پہ جا کے ہم بات کر رہے ہیں. Sometimes you know and you know that you know. آپ کو آتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کیا آپ کو آتا ہے. سمپل, کتنا آسان لگ رہا ہے. آپ میں سے کس چیز کو چائے پکانا آتی ہے؟ پلیز یس یس اوکے. یعنی آپ کو چائے پکانا آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے
کیا آپ کو چائے پکانا آتی؟ یہ ایک ہے. اچھا یہ 4 چیزیں میں 2 بتا رہا ہوں صرف, کیونکہ مزید 4 بتاؤں گا تو بہت مشکل ہوئے گی. سم ٹائمز دیکھیے یہاں پر 3 نو تھے, یو نو اینڈ یو نو دیٹ یو نو. ایک ہے یو نو, سوری یو ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو. آپ کو ایک چیز نہیں آتی اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو نہیں آتی. ہیلو, آپ کو نہیں آتی, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو نہیں آتی. سوال پھر وہی ہے, چائے پکانا کس چیز کو آتی ہے؟ یس. این ممکن ہے اگر میں آپ کے گھر پر جا کر آپ کے ابو سے, آپ کے شوہر سے, آپ کے بھائی سے, آپ کے بیٹے سے پوچھوں کہ یار تمہاری بیگم کو چائے پکانا آتی ہے, تمہاری امی کو چائے بنانا آتی ہے, تمہاری بہن کو چائے پکانا آتی ہے, تمہاری بیٹی کو چائے پکانا آتی ہے, کہ سر خدا کے واسطے مت کہیے. میں تو گھر میں یہی کہتا ہوں کہ یار چائے پینے کا شوق ہی نہیں ہے, میں تو باہر جو ہے نا وہ ٹھیک سے چائے پی کے آ جاتا ہوں. اگر ان سے کہہ دیا چائے کے نام پہ پتہ نہیں کیا پلاتی ہیں, تو اب ان کے اعتبار سے یہی جو آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا کون, لیکن کوئی ایک تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ہوگا, رائٹ؟ یعنی کوئی ایک فرد ایسا ہوگا جس کو چائے پکانا نہیں آتی اور اس کو نہیں پتا کہ اسے نہیں آتی. بات سمجھ میں آئی میری؟ اب سمجھ میں آئی؟ آپ سوال پوچھ رہی تھی. اب تو میں نے بات چائے کی تھی نا, بات کو آگے بڑھائیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گی. آپ نے کس چیز کو بریانی پکانا آتی ہے؟ کس کس کو پیزا پکانا آتا ہے؟ اب آپ یقین جانیے جب میری بریانی اور پیزا پر بات آئے گی تو بہت سے لوگ آپ کے گھر والے ہاتھ جوڑ لیتے ہوں گے, خدا کے واسطے تم پیزا مت پکانا. رائٹ؟ وائی؟ بیکاز یو ڈونٹ نو اینڈ یو ڈونٹ نو دیٹ یو ڈونٹ نو. آپ کو نہیں آتا پیزا پکانا, لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو نہیں آتا. تو میں جب بھی کہوں گا کہ کس کو پیزا پکانا آتا ہے تو یہ دونوں گروہ کے افراد ہاتھ اٹھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب دیکھیے میں الفاظ کو چینج کر رہا ہوں. آپ علم رکھتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ آپ علم رکھتے ہیں. آپ جاہل ہیں. اور آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں. تو جس کو پیزا پکانا آتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ مجھے آتا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. جس کو نہیں آتا لیکن اسے نہیں پتا کہ مجھے نہیں آتا وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. کلیئر ہوئی بات؟ اگر یہاں تک میں سمجھا پایا تو اب میں سوال کو چینج کر رہا ہوں. اب تک سوال کیا تھا؟ چائے پکانا آتی ہے, بریانی پکانا آتی ہے, پیزا پکانا آتا ہے, ٹھیک ہے. اب میں سوال پوچھ رہا ہوں, تم کو مجلس پڑھنا آتی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ بڑا خطرناک ہے. یہاں وہ افراد یاد اٹھائیں گے جن کو آتی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کو آتی ہے, اور وہ بیت اٹھائیں گے جن کو نہیں آتی لیکن نہیں پتا کہ نہیں آتی. تو پریکٹیکلی وہ کہاں کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ یہاں کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آتی ہے اور انہیں پتا ہے کہ انہیں آتی ہے, لیکن ایکچولی وہ اس گروپ میں نہیں ہے. وہ کس گروپ میں؟ نہیں آتا اور نہیں پتا کہ نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ وہ ایشوز ہیں جو شاید زمانے کے امام کی ظہور تک چلنے والے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ روحانی صاحب آئیں گے, ایک کلاس لیں گے اور سارے مسائل ختم کر کے چلے جائیں گے. کوئی میرے پاس جادو کی چھڑی ایسی کوئی چیز نہیں میرے پاس کہ میں آؤں 2 باتیں کروں اور ختم کر کے چلا جاؤں. یعنی جو میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے لیے صرف آپ کو احساس دلانے کے یاد اٹھوایا کہ جناب قاسم کی مہندی, تو ہمارے پاس وہ گروپ بھی تھا جو کہہ رہا تھا کہ یس ہونی چاہیے,
اور ہمارے پاس وہ گروپ بھی تھا جو کہہ رہا تھا کہ نو نہیں ہونی چاہیے. اب ان دونوں میں سے سچ یا صحیح تو ایک ہی ہے نا, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے. یا وہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے, یا یہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اور دونوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں معلوم ہے. حالانکہ میں سے ایک گروپ وہ ہے جس کو پتہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے, اور ایک وہ ہے جس کو نہیں پتہ اور اس کو نہیں پتہ کہ اس کو نہیں پتہ. نتیجہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہم میں سے ہر ایک نادانی میں ہی کر رہا ہے. اچھا اب میں اس پہ نہیں پڑھوں گا اس کنٹروورسی کے اندر کیونکہ ڈسکس ہو گئی ہے. جناب قاسم کی مہندی مثال کے طور پر, ممکن ہے جناب قاسم کی مہندی والے ایشو میں آپ صحیح ہو, مطلب فرض کرنا آپ کا خیال ہے کہ نکلنی چاہیے اور آپ صحیح ہوں, یا فرض کرنا آپ کا خیال ہے کہ نہیں نکلنی چاہیے اور آپ صحیح ہوں. لیکن ہم نے کنٹروورشل ایشوز کتنے ڈسکس کیے؟ 10 سے 15 لسٹ تھی. ضروری نہیں کہ 15 کے 15 میں آپ صحیح ہوں. 100 میں سے 100 تو صرف معصوم لیتا ہے. ہم میں سے کوئی بھی 100 میں سے 100, یعنی جو 15 کے 15 ایشوز تھے, میں صرف لسٹ بنا لوں, آپ سے کہوں آپ کہاں کھڑے ہو یا سنو, اور پھر سارے امام زمانہ کے بس پڑھ سے چلے ہیں آپ کے, تو کیا آپ میں سے کسی کو ملیں گے 100 میں سے 100؟ 99% چانسز نہیں کہ نہیں ملیں گے. کسی کے جانل 15 میں سے 14 صحیح ہوں گے, کسی کے 15 میں سے 10 صحیح ہوں گے, کسی 15 میں سے 8 صحیح ہوں گے. ایسا ہی ہوگا نا. ممکن ہے ایک میں آپ صحیح ہوں, ایک میں وہ صحیح ہوں. تو ہم سب ایک کنٹروورسی میں چل رہے ہیں. مائی کوشچن از کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سب سے اہم بات جو میں آپ لوگوں کے لیول پہ کرنا چاہوں گا وہ میں یہ کروں گا کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از اوور رسپانسبلٹی. صحیح جی, یاد رکھیے گا ایسے معاملات میں رسپانسبلٹی ہے اس فرد کی جو اس دور میں جس کو زمانے کے امام نے یا اہل بیت اطہار نے میرے لیے حجت قرار دیا. سمپل. اور وہ کون ہے؟ میرا مجتہد جس کی میں تقلید کرتا ہوں. ختم ہو گئی بات. سمپل. میں اس وقت میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں, یس اور نو میں آنسر دیں, اور یہاں پر مجھے یقین ہے کہ گنجائش نہیں ہے کہ دو الگ الگ رائے ہو. زمانے کے امام کی غیبت کے دور میں ہم لاوارث ہیں, یس اور نو؟ کوئی ایک بھی ہے جو کہے ہم لاوارث ہیں؟ وارث کون ہے ہمارا وارث؟ کس کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دیا ہے؟ مرجع. ختم ہو گیا مجتہد. تو جب ہمارا مجتہد موجود ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ایک ٹاپک میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چاہے وہ شہادت ثالثہ ہو. مولا امیر کی ولایت کی گواہی دینے کی نہیں دینی. اچھا, ہم جذباتی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں مجھے گواہی دینی ہے, میں تو تشہد میں پڑھوں گا اشہد ان لا الہ الا ولی اللہ. اچھا, وہ کہتا ہے پڑھوں گا, لیکن جو نہیں پڑھتا نا وہ جناب علی کافر ہو گیا, منافق ہو گیا, پتہ نہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, مولا امیر کی ولایت کا دشمن ہو گیا, اور جناب علی اس کو امیر کائنات سے پیار ہی نہیں ہے. اور کیا ہو گیا بھائی؟ کیوں اتنا جذباتی ہو رہے ہو؟ اپنے مرجع سے پوچھو, وہ کہتا ہے ہاں پڑھ دو, وہ کہتا ہے نا چھوڑ دو. اگر پڑھنے کا ہاں کہہ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو مثلا دنیا بھر کے سارے شیعوں سے زیادہ پیار ہو گیا مولا کائنات سے. اور اگر وہ اپنے علم کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہے کہ نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر, تو خدا نہ خواستہ مولا کائنات کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہے. یعنی جو مراجعین فرض کر لیں ان کا فتویٰ یا ان کا نظریہ, ان کا خیال یہ کہ بھئی نماز میں شہادت ثالثہ نہیں ہونی چاہیے, نہیں پڑھی جانی چاہیے مثلا فرض کر لیں, تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان پر آنکھ بند کر کے ٹیگ کروں کہ تم تو جناب علی مولا کائنات کے دشمن ہو یا مولا کائنات کی ولایت کے خلاف ہو؟ ہمیں
اختلافی مسائل کو نشاندہی تک آنے کے لیے بھی میں کیسے سمجھاؤں کہ فرسٹ آف آل یہ ضروری ہے کہ یو شوڈ نو. امر بالمعروف ہے نا بھائی, تو امر بالمعروف وہیں پر ہوگا جہاں مثال کے طور پر مجھے ایک چیز پتا ہو, مجھے پتا ہو کہ مجھے صحیح پتا ہے, میں واقعاً صاحب علم ہوں, تب مجھے امر بالمعروف کرنے کی اجازت ملتی ہے. نمبر 1. ایک اور بات جس کو میں یہاں پر بتانا چاہوں گا, آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ امر بالمعروف کی اجازت اس وقت ملتی ہے جب یہ طے ہو جائے کہ سامنے والا جان بوجھ کر غلطی کر رہا. یعنی آپ فرض کرنے کے گناہ کر رہے ہیں, لفظ گناہ میں نے بہت جلدی استعمال کر دیا, فی الحال میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں, غلطی کر رہے ہیں. تو جیسے مجھے پتا چلا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں, کیا میری ذمہ داری ہے آپ کو ٹوکنا, یا یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ یہ غلطی جان بوجھ کر رہے ہیں یا واقعی غلطی سے کر رہے ہیں؟ چلے میں ایگزامپل دے کے بات کروں تاکہ بات سمجھ میں آئے. مثلا فرض کر لیں ماہ رمضان میں آپ میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہے, پانی پی رہا ہے دن کے وقت میں, روزے کے وقت میں, تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ڈائریکٹ جوتا لے کر شروع ہو جاؤں؟ تم دشمن خدا ہو, تم دین کے احکام پہ عمل نہیں کر رہی ہو, ایسا ہے. کیا پتہ میرے سامنے جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں وہ بیمار ہو, ان کو مثلا اجازت ہی نہ روزہ رکھنے کی. ممکن ہے مسافر ہوں, ان کے روزہ رکھنا حرام ہو. تو پہلے طے تو کرو کہ جو غلطی کرو واقعی غلطی ہے. ممکن ہے وہ میری نگاہوں میں غلطی ہو, اس کی نگاہوں میں غلطی نہ ہو, یا بھولے سے کھا رہا ہوں. چلیں ایک منٹ کے لیے, اگر آپ اسے کوئی بھولے, روزہ رکھا ہوا ہے, باقاعدہ رکھا ہو, ہوتا ہے بعض کا بے دھیانی میں انسان نے جو ہے وہ کھانا کھا لیا, پانی پی لیا, تو دین مجھے امر بالمعروف کرنے کا کہتا ہی نہیں. دین مجھے کب کہتا ہے غلطی اپنا امر بالمعروف کرنے کا؟ جب ایک غلطی طے ہو جائے کہ غلطی اور جان بوجھ کر ہو رہی ہے. فجر کی نماز کا وقت ایک آدمی سو رہا ہے, مجھے اجازت ہے لات ماروں؟ چل کھڑا ہو نماز پڑھ. کیا پتہ مثال کے طور پر اس کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو. چلیں میں کہہ رہا ہوں کہ نیت بھی تھی جاگنے کی, سب کچھ, آج خدا نہ خواستہ آنکھ ہی نہیں کھلی بیچارے کی. ایسے موقع پر دین مجھے نہیں کہتا کہ تم جو ہے کسی کو جگاؤ. ہاں سوائے اس کے کہ میری کوئی بات ہو گئی, وہ پہلے سے کہو یار جگا دینا, ٹھیک ہے, ایک اور بات. میں نے ایک عام انسان کو مجھے دین اجازت نہیں دیتا, سوائے ایسے جناب علی کہ کوئی ہاں ایسا ماحول ہو, کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ پتہ چلا سسٹم یہ ہو کہ سب لوگ جگہ بھی دیتے ہیں, جگانا ہے یہاں پر جگایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. حرم میں ہوتا ہے بعض اوقات, نماز کا ہوتا تھا, سب کو جگا دیتے, کوئی سو بھی گیا ہوتا ہے کہ بھائی اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, آنکھ لگ گئی. کربلا کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, مثلا فرض کریں امام علی کے حرم میں بیٹھے ہیں, وہاں ایک سلسلہ ہے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, مسجد الحرام میں بیٹھے ہیں, کسی کی آنکھ لگ گئی, فجر کی اذان ہوگی, سب کو جگایا جائے گا, جاگو بھائی فجر کی اذان ہو گئی. سمپل سیٹ اپ سسٹم ہوا, ٹھیک ہے. مسجد میں آپ مثال کے طور پر مسجد کوفہ میں, مسجد سیلہ میں, مثلا آپ جناب علی سو رہے ہیں, آپ کو جگا دیا گیا, بٹ جا نماز کا وقت ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بات بات سمجھ میں آ رہی؟ تو متنازع موضوعات کو بہت سارے لیول سے گزارنے کے بعد آپ کوالیفائی کریں گے. نمبر 1 آپ کو آتا ہو, نمبر 2 آپ ڈیفینیٹلی صحیح ہو, نمبر 2 اگلا ڈیفینیٹلی غلط ہو. اب جب یہ بھی ہو گیا تو آپ کو تیسری بات دیکھنی ہے. چلو آپ صحیح ہو گیا, اگلا غلط ہو گیا, آپ کے بتانے سے معاملہ بڑھے گا یا گھٹے گا؟ اگر آپ کو لگے گا گھٹے گا, اچھی بات ہے, آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس مسئلے کو ڈسکس کریں. آپ کو لگتا ہے گھٹے گا, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے بڑھے گا, آپ 100% صحیح ہیں, وہ 100% غلط ہے, پھر بھی دین کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ صحیح ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ تم غلط ہو. اٹ مینس کہ اس وقت دین تمہیں پرمیشن نہیں دے رہا ہے آواز اٹھانے کی یا تلوار اٹھانے کی یا وغیرہ وغیرہ. میں بہت سادہ اگزامپل دے کے بات کروں تو جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ مولا کائنات تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی, اور چونکہ نہیں اٹھائی تھی لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہو رہا تھا وہ صحیح ہو رہا تھا, مان لوں. ہیلو, اچھا مصیبت کیا ہے؟ ہمارے اپنے کہہ رہے ہیں ساری باتیں,
تو جو کنٹروورشل ایشوز ہیں وہ صرف اتنے سے نہیں ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ اب جناب علی آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے, یعنی بڑے حساس موضوعات ہیں, اور اتنے حساس موضوعات پر پتہ نہیں اس لیول تک بات, لیکن ٹھیک ہے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم, کہ پھر آپ اپنے مرجع کی مدد سے یا بزرگ علماء کی مدد سے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیا واقعاً اس ٹاپک کو اس لیول تک لے کر جانا ہے نہیں جانا. اس کا آسان ترین طریقہ کیا ہوتا ہے پھر فائنلی؟ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بجائے زندہ باد مرد آباد کرنے کے آپ سادہ الفاظ میں اپنا موقف سامنے پیش کرتے ہیں, سمپل, کہ دیکھو یار یہ ہماری سمجھ میں آیا ہے, باقی امام زمان آگے بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے, ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن اس لیول تک اپنے اختلافات کو اونچا لے جانا کہ پھر الٹیمیٹلی دشمنی سے فائدہ اٹھانے لگے, ہم ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں. دیکھیں میاں بیوی جھگڑے ہوتے ہیں نا, تو میں جھگڑے کرنے کا معنی نہیں کرتا, ضرور جھگڑا کریں, بین مانا کہ بھئی ممکن ہے اختلاف رائے, گھر کا ایک فرد ہسبینڈ مثال کو کچھ بات کر رہا ہے, اس کی شریک ہے, اس کی زوجہ کہہ رہی کہ نہیں ایسا نہیں ایسا, تو ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ سب ایک ہی پیج پر ہمیشہ ہوں. لیکن اس جھگڑے کو طلاق تک لے کے جانا, یہ ایک آدمی کمپرومائز کر لے گا کہ چلو کوئی بات نہیں مان لیتے ہیں, تمہاری مان لیتے ہیں, ڈزنٹ مین کہ تم غلط صحیح ہو ہم غلط ہیں, لیکن ٹھیک ہے اس وقت ہم تمہاری عزت کر لیتے ہیں. یا شوہر بیوی سے کہتے کوئی بات نہیں تمہاری مان لیتا ہوں, یا بیوی شوہر سے کہتے چلو میں تمہاری مان لیتی ہوں, مسئلہ ختم ہو جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں آ کر. اس جھگڑے کو وہاں تک لے جانا کہ سارا محلہ سنے, یعنی آپ کا جھگڑا صحیح ہونا غلط ہونا بات کی بات ہے, لیکن اس جھگڑے کا محلے تک پہنچانا ڈیفینیٹلی غلط بات ہے. تو آپ کس مقام پر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, کس ممبر پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, گھر کی مجلس ہے, محلے کی مجلس ہے, مرکزی مجلس ہے, پہلا عشرہ ہے, دوسرا عشرہ ہے, تو کبھی بھی ایک ورڈ کے اندر جو ہم نے شروع میں سوال ریز کیا تھا اور فوراً جواب آیا تھا یس, تو آف کورس دیٹ یس از ناٹ این ایبسولوٹ رائٹ آنسر. یس کئی جگہوں پر وہ جواب صحیح ہے, لیکن یس کئی جگہوں پر وہ جواب غلط ہے. آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا یہ موضوع یہاں پر اس جگہ پر اس مجلس میں, اگر آپ کو پیار ہے اہل بیت سے جینوئنلی, اگر آپ کو دین اہل بیت سے پیار اور آپ چاہتے ہیں کہ یس دین کا معاملہ دین کا مسئلہ جینوئنلی ڈسکس ہو, تو آپ ہمیشہ وہ کام کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کے دین کو تقویت مل رہی ہو. مولا کائنات نے بھی خاموش رہ کر دین کی تقویت کا کام کیا. اگر وہ خاموشی 25 سال کی مولا کائنات کی نہ ہوتی تو شاید یہ دین ہم تک پہنچا ہی نہ ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ بڑے حساس موضوعات ہیں, بہت حساس موضوعات ہیں جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. میں آج کے تک چلیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں اور تھوڑا سا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پھر اگر آپ کے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہوں گی تو اس کو ہم آپ سے لیں گے, ڈسکس کریں گے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی اپنا انپٹ دیں اس کے اندر. بلکہ یہاں تک پہنچے تو کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے کہ یس سر ہاں ایسا ویسا کوئی جملہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چاہ رہے ہیں جو بار بار کچھ بولنا چاہ رہے ہیں, رک جاتے ہیں. جی جناب. سر اگر کوئی یہ کہے ہم سے کہ آپ یہ نہیں کہنا, ہم انہیں بتاتے ہیں آپ اپنے مجتہد کی تقلید کریں, وہ تقلید ہی نہ کرتا ہوں کیا کریں؟ گڈ, ایک یہ چیز ہو گئی. اوکے, اور جی اور مولانا صاحب ایسے بھی تو ہے کہ عموماً لوگ مطلب یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ مجتہدین جو ہیں ہمارے وہ مگر چاہے تھوڑے سے فرق ہوتا ہے لیکن مختلف ان کے فیصلے ہوتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا نہیں تو بڑا زیادہ فرق ہوتا ہے. ہاں فتوے مختلف ہوتے ہیں تو وہ پھر اس چکر میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے نا. صحیح ہے. یس, یہ دو باتیں. اور کوئی بات؟ اس کے علاوہ جیسے اب ایک چھوٹی سی مثال رضا قاسم کی ملنے کی ہے, تو یہ بجائے اس کے کہ اس معاملے کو کوئی مسئلہ بنایا جائے کہ ہم کریں یا نہ کریں, ایک انڈیویجلی بھی انسان اگر خود سوچے تو اگر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے کر لیں, آپ کے عقیدہ ہے, اگر نہیں کر رہے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے. نائس. 3 باتیں ہو گئی. چلیں 2 باتوں کا تعلق ڈائریکٹلی تقلید سے اور ایک کا تعلق اگین ایک اپلیکیشن ایک خاص مسئلے سے. تقلید کے حوالے سے بات ہوئی, بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لو, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں آگے.
دیکھیے جی بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. کہا کہ بھائی ایک شخص ہے جو تقلید کوئی نہیں مانتا. تو اب ایسا انسان جب کنٹروورشل مسائل پہ بات کرے گا بھی تو آپ کہیں گے دیکھو یار, یعنی میں ابھی کہتا ہوں کہ آپ اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کی ذمہ داری یہاں پر آنے کے بعد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگلا بندہ 100% آپ کی بات مان ہی لے. یعنی خدا نے آپ کو اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا. یعنی میں اور آپ تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو بھی اس بات کا ذمہ دار نہیں بنایا. یعنی کسی نبی کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ دیکھو بھائی تم جہاں جا رہے ہو نا 100% لوگ مسلمانوں کو تو پاس ورنہ فیل. تو بہت سے لوگ ایک دن, ایک ہفتہ, ایک مہینہ, ایک سال, 10 سال پیغمبروں کے ساتھ رہے, نہیں لائے ایمان. جناب نوح کی اہلیہ گھر میں رہی, بیوی بن کر ایمان نہیں لائیں. جناب نوح کا بیٹا گھر کے اندر آیا, ایمان نہیں لایا. تو بعض اوقات آپ کا اپنا بیٹا ایمان لے کے نہیں آتا, بعض اوقات اپنی بیوی ایمان لے کے نہیں آتی. اصحاب ہوتے ہیں سامنے مختلف انبیاء کرام کے, کسی بھی نبی نے 100% رزلٹ پروڈیوس نہیں کیا. جناب آدم نے 100% رزلٹ پروڈیوس نہیں کیا. جناب آدم کی امت کتنی تھی؟ 10 لاکھ آدمی, وہ 2 بیٹے بھائی, ایک حابیل ایک قابل. وہاں پر بھی 50% رزلٹ آیا, 50% نہیں آیا. تو میں جناب آدم کو فیل کر دوں؟ ایک مثال ابلیس کی ہے, فرشتوں میں اختلاف. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ مناسب حد تک اپنے دلائل دیں, سمجھائیں, بتائیں. پھر نہیں تو جو قرآن نے پیغمبر سے کہا وہی والا جملہ آپ کہہ دیں. اللہ کے رسول سے اللہ نے کہا تم یہ جواب کہو, وہی جواب آپ کے لیے کہ آپ ہی جواب کہہ دو. کیا؟ لکم دینکم ولی دین. خدا حافظ. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. سمپل. آخر تک بات ہے کیا ہوا؟ دیکھو بھائی جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرنے والے, جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرنے والا. میں سمجھا رہا ہوں تم نہیں سمجھ رہے, تم منوانا چاہ رہے ہو میں نہیں مان رہا. تو آخری جواب کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین. تمہیں جو سمجھ میں آؤ تم کو مبارک, تم نہیں سمجھ میں آؤ مجھے مبارک. خدا کی بارگاہ میں اپنی سمجھ کا جواب دوں گا, تم نہیں سمجھ کا جواب دے دینا. رائٹ؟ کلیئر ہے؟ میں کلی بات کر رہا ہوں تاکہ وہ ہو جائے. اچھا, تقلید کے حوالے سے 2 سوالات. نمبر 1, وہ تقلید کو کیوں نہیں مانتا, اور نمبر 2, ایک ریزن نہ ماننے کا یہ ہے جو آپ نے ڈسکس کیا کہ بھئی علماء میں انہوں نے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شفقت بھرے لہجے میں بات کی کہ تھوڑا سا ایسے اختلاف ہوتا ہے. جواب یہ کہ نہیں, تھوڑا سا نہیں, بہت بڑا اختلاف ہوتا ہے. یعنی چاند کا مسئلہ چھوٹا اختلاف نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر دنیا میں فرض کر لیں 50 کروڑ شیعہ ہیں اور 25 کروڑ اس مجتہد کو مانتے ہیں جو کہتا ہے چاند ہو گیا, 25 کروڑ اس کو مانتے نہیں ہو گیا, تو رزلٹ کیا ہوتا ہے ہر سال؟ 25 کروڑ حرام سمجھ رہے ہوتے ہیں روزہ, 25 کروڑ واجب سمجھ رہے ہوتے ہیں روزہ. یہ چھوٹا اختلاف ہے, یہ مشرق مغرب کا اختلاف ہے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کا کوئی سلوشن ہے. دیکھیے پہلی رمضان کو یہ اختلاف بڑا آسان ہے سالو کرنا. میں فرض کریں 50 کروڑ کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا 50 کروڑ شیعہ ہیں کہ نہیں ہیں. اس وقت اس پہ بحث نہیں پڑنا. اگر پہلی رمضان کو اختلاف وہ چاند ہوا ہی نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ 25 کروڑ کہیں گے واجب ہے, باقی 25 کروڑ کیا کہیں گے؟ رکھ لو ثواب ہے. تو سلوشن ہو سکتا ہے نا یار, سب کے سب رکھ لو, کوئی گناہگار تو نہیں ہونے والا. تو پہلی رمضان کو سالو کرنا آسان ہے, پہلی شوال کو ناممکن ہے نا بھائی. نہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تم رکھ لو, کیا پتہ حرام ہو, نہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوڑ دو, کیا پتہ واجب ہو. تو اختلافات تو بڑے لیول کے ہیں. کلیئر بات؟ اب یہ اختلافات بڑے لیول کے ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, میں تھوڑا سا ایک چھوٹی سی اگزامپل دے کے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے آیا آدھے گھنٹے کے لیے, 1 گھنٹے کے لیے, 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے ڈسکس کر رہا ہوں. آپ میں سے اکثر نے کاپیاں لے کے بھی رکھی ہیں, کتابیں لے کر, اور جو آپ میں سے موقع ملتا جا رہا ہے وہ لکھتے بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب فرض کریں جناب علی کہ آپ میں سے سب نے 1.5 گھنٹے تک ڈٹ کے لکھا. کلیئر؟ اب آپ سے یہ سارا ایک صفحہ 2 صفحے جو آپ نے لکھے ہیں وہ سارے کے سارے لے لیے گئے.
ان پر آپ کا نام بھی لکھ دیا گیا کہ صاحب یہ خاتون نے، اس خاتون نے، اس خاتون نے یہ لکھا. اور آج سے 100 سال کے بعد میرا اپنا خیال ہے کہ 99.999% ہم سب مر چکے ہوں گے. صحیح ہے کہ نہیں؟ یہاں جو ینگیسٹ بچی یہاں پر بیٹھی ہوگی، فرض کریں 20 سال کی، تو اس نے بھی 120 سال نہیں جینا. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کرے جیے، مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے مجھے آپ لوگوں سے، لیکن لگتا نہیں ہے. سینچری مارنے والا ہم میں سے کوئی نہیں ہے. جو ہم غذائیں کھا رہے ہیں جتنا الٹی سیدھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پیزا اور برگر ہی ہم کو 100 سال تک پہنچانے والے نہیں ہیں. 120 سال بعد دور کی بات. ٹھیک ہے جی. اب 100 سال بعد یہ آپ کے پیپرز لے لیے گئے، رکھے تھے، اور 100 سال کے بعد ایک بڑے زبردست اسکالر کو دیے گئے کہ یار آج سے 100 سال پہلے، اس وقت تم 2123 میں بیٹھے ہو، سن 2023 میں ایک کلاس ہوئی تھی القائم میں. وہاں ایک استاد آئے تھے جن کا نام روحانی صاحب تھا، اور یہ مثلا 25-50 جو ہے اسٹوڈنٹس تھے. ان 25-50 اسٹوڈنٹس نے ایک کلاس اٹینڈ کی تھی، ان سب کی کاپیز ہیں، اور ان سب میں کوئی الحمدللہ 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 کوئی بے ایمان نہیں تھا، جھوٹا نہیں تھا، فراڈ نہیں تھا، سب دیانتداری سے لکھا ہے. تم ان 50 کاپیز کو دیکھ کر فیصلہ کرو کہ روحانی صاحب نے اس کلاس میں کیا کہا تھا، کیونکہ اب تو نہ روحانی صاحب رہے، نہ وہ اصحاب باوفا رہے. ٹھیک ہے نا؟ اب انہوں نے 50 یا 100 کاپیز کو دیکھا اور دیانتداری کے ساتھ ان کو پڑھا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ روحانی صاحب نے اس 1 گھنٹے میں یا اس 1.5 گھنٹے میں یہ فرمایا تھا. میں نے ان سے یہ 100 کاپیز لے لی، دوسرے اسکالر کو دی، اور کہا کہ تم فیصلہ کرو کہ کیا تھا. اور اس دوسرے اسکالر نے بھی سیم 50 یا 60 یا 100 کاپیز کو لیا، اس کو دیانتداری سے پڑھا، اور انہوں نے ایک درجہ قائم کیا کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ روحانی صاحب نے اس 1 گھنٹے میں یہ پڑھایا تھا. اب ایک مسٹر اے نے لکھا، ایک مسٹر بی نے لکھا. ان دونوں کو میں سامنے رکھوں، آپ کو کتنے % چانسز لگتے ہیں کہ دونوں نے 100% سیم لکھا ہوگا؟ الگ الگ اپنے نظریے. اگر سیم لکھا ہوگا تو میں تو قسم کھا لوں گا چیٹنگ کی ہے. 50% سیم ہو جائیں گے، 60% سیم ہو جائے گا. تو اگر صرف ایک اچھا، اب اگر ان میں جینوینلی سیریس افراد ہیں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. غور کیجئے گا، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے اور آپ سمجھا سکیں. کیوں چیک کریں کہ جتنے افراد یہاں پر بیٹھے تھے ان سب کا اسٹینڈرڈ کیا تھا. ان میں سے میٹرک پاس کتنے تھے اور میٹرک فیل کتنے تھے؟ گولڈ میڈلسٹ کتنے تھے اور سی گریڈ لے کر پاس آنے والے کتنے تھے؟ لکھنے کی صلاحیت کس میں زیادہ تھی؟ دماغ کس کا تیز تھا؟ اچھا خدا نہ خواستہ 100 سال پہلے القائم میں کوئی MI6 کا ایجنٹ تو نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کہ جس کا کام یہ تھا کہ تم چیک کرو کہ القائم والے کیا کر رہے ہیں، گڑبڑ تو نہیں کر رہے. مثال کے طور پر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں پر تو آپ کو شاید مذاق لگ رہا ہے، لیکن ائمہ کے دور میں ائمہ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو اسپائنگ کی نیت سے، خاص طور پر جاسوسی کی نیت سے آئے ہوتے تھے. اچھا کسی اور کو معلوم ہونا، امام کو معلوم ہوتا تھا، امام بول نہیں سکتے کہ جاسوس بیٹھا ہوا ہے. تو اب اس دن امام کو جو بات کرنے کا اسٹائل ہوتا تھا بالکل چینج ہوتا تھا. جب اس دن میں سے کوئی نہیں ہوتا تھا بات کرنے کا اسٹائل بالکل چینج ہوتا تھا. اب کیسے فیصلہ ہو کہ امام نے یہ والی بات اس انداز سے کہی ہے، اسی امام نے وہی والی بات دوسرے انداز سے کہی ہے، ایک دن ایسا ایک دن ویسا کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ایک دن منافق بیٹھا ہوتا دوسرے دن منافق نہیں بیٹھا ہوتا. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور وہ بھی 100 سال کے بعد کون کرے گا؟ 200 سال کے بعد کون کرے گا؟ 300 سال کے بعد کون کرے گا؟ 400 سال کے بعد کون کرے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پہلے تو آپ میں سے ہر ایک کے نام سے آشنا ہو کہ کون کون فرد بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے کون کتنے سال کا تھا، کون خاندانی مسلمان تھا، کس کو مسلمان ہوئے 50 سال ہوئے تھے، کس کو مسلمان ہوئے 5 سال ہوئے تھے، کس کو مسلمان ہوئے 5 دن ہوئے تھے. ایسے بہت سارے افراد تھے کہ جو پہلے منافق تھے بعد میں مومن ہو گئے تھے. یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ جو حدیث لکھی ہے وہ منافقت کے دور میں لکھی ہے یا ایمان کے بعد والی لکھی ہے؟
پھر سارا فیصلہ کرنا ہے. سچ لکھنے کی نیت سے کون آیا تھا, جھوٹ لکھنے کی نیت سے کون آیا تھا. فرض کر لیں مثال کے طور پر, فرض کر لیں, میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دو طرح کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرح کے وہ افراد جو کسی وجہ سے بھی سمجھ رہے ہیں کہ روحانی صاحب مہندی نکالنے کی فیور میں, اور دوسرے افراد بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں صاحب روحانی صاحب ہر صورت میں مہندی نکالنے کے خلاف ہے. اب انہوں نے پوری تقریر کے اندر صرف وہ سنا, میرے ان جملوں کو پکڑیں گے, دیکھو روحانی صاحب نے جملہ کہا تھا نا, اس کا مطلب یہ کہ روحانی صاحب فیور میں تھے. وہ کہہ نہیں رہے تھے کھل کے, لیکن تھے فیور میں. ٹھیک ہے جی. اور جو دوسرے والے ہوں گے وہ کیا کریں گے, وہ بھی اتفاقاً یہی کہیں گے, ارے وہ جملہ بھی تو کہا تھا, اس جملے کا مطلب یہ کہ فیور میں نہیں تھے, کھل کر نہیں کہہ رہے تھے لیکن کہنا یہی چاہ رہے تھے. اب مسئلہ یہ کہ نظریہ آپ کا ہے, میرا نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ کے ذہن میں نظریہ ہے لہٰذا آپ کو ہر وہ بات یاد آ رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیور میں, اور چونکہ آپ کا نظریہ خلاف ہے تو آپ کو ہر وہ بات ہائی لائٹ ہو رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ روحانی صاحب مخالفت میں تھے, حالانکہ روحانی صاحب نے آخر تک کچھ نہیں کہا تھا. بات سمجھ میں آ رہی. اچھا 100 سال کے بعد جس کا عقیدہ ہے کہ ہمیں مہندی نکلنی چاہیے, وہ کہہ گیا روحانی صاحب نے کہہ دیا تھا باتوں باتوں میں, کوئی سمجھا نہیں سمجھا, ہم کیا کریں, یہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مہندی نکلنی چاہیے. اور وہی بھی اسکالر بھی جب ان کاپیوں کو دیکھے گا وہ کہے گا روحانی صاحب نے کھلا بول دیا نہیں نکالنی چاہیے, جو نہیں سمجھا وہ نہیں سمجھا, ہم کیا کریں. بات سمجھ میں آ رہی. سمجھانا یہ ہے کہ جب اجتہاد ہوگا تو اختلاف ہونا عین عقل اور عین فطرت ہے, اور آپ ایک نہیں 10 احادیث دیکھیں جو آپ کو ملیں گی احادیث کی کتاب میں, اور آپ تھوڑا سا مطالعہ کریں ائمہ طاہرین کی سیرتوں کا, تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ائمہ طاہرین کے بعض اوقات مقرر کردہ نمائندے, بعض اوقات مقرر کردہ نہیں بھی ہوتے تھے لیکن مولا کے قابل اعتماد ہوتے تھے. وہ مختلف شہروں میں ہوتے تھے, بصرہ, کوفہ, ادھر شیراز, پتہ نہیں نیشابور, ادھر ادھر. اور کئی مرتبہ ایسے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں کہ ائمہ کے پاس آئے ایک شخص, آگے کہنے لگا مولا ایک فلاں آدمی ہے وہ بھی آپ کا زبردست شاگرد ہے, فلاں آدمی وہ بھی آپ کا زبردست شاگرد ہے, یہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتا ہے, ہم کس کی مانیں. آپ کو یاد آ رہی ہیں ایسی احادیث؟ آپ کو لگتا ہے کتابوں میں ایسی احادیث ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, واقعی ایسی کتابیں موجود ہے. اگر جناب علی یہ سوال امام کے پاس آئے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ مجھے آسان الفاظ میں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کو کہنا چاہیے تھا وہ صحیح کہہ رہا ہے یہ غلط کہہ رہا ہے, بات ختم ہو جاتی. امام نے یہ کہا ہی نہیں, یا تو یہ سب سے پہلے امام کا جواب یہ ہوتا, تم سے کہا کس نے امام کے علاوہ کسی اور سے پوچھو. جب امام نے یہ نہیں کہا اس کا مطلب وہ لوگ جو کام کر رہے تھے وہ تو صحیح کر رہے تھے. اچھا سسٹم چلے گا بھی ایسے ہی, ہر آدمی تو امام کے پاس نہیں آ سکتا, پورے کے پورا کوفہ اٹھ کے تو نہیں آ سکتا. اگر 1 لاکھ شیعہ ہے مثال کے طور پر تو اس 1 لاکھ میں 10 آئیں گے, 15 آئیں گے, 20 آئیں گے, یہی ہوگا. کراچی کے 2 کروڑ مسلمان ہیں مثال کے طور پر, کتنے لوگ حج پر جاتے ہیں؟ پورے پاکستان سے 1 لاکھ 1.5 لاکھ بڑی مشکل سے جاتے ہیں, تو کراچی سے کتنے جاتے ہیں؟ 2 کروڑ لوگوں میں سے بڑی مشکل سے 20,000 25,000 30,000 جا رہے ہوتے, تو 2 لاکھ میں سے کتنے جائیں گے؟ بڑی مشکل سے 20 آدمی, یہی ہوتا تھا. اب یہ 20 جائیں گے تو یہ سارے جو جا انہیں سے کہیں گے نا یار امام سے پوچھ کے آنا, امام سے بات کر کے آنا, تو یہی 20 آگے بتائیں گے نا. اب اگر فرض کر لیں ایک کسی اور طریقے سے سمجھا, دوسرا کسی اور سے سمجھا, ایک نے کر کہا امام نے یہ فرمایا, دوسرے نے کہا امام نے اگر یہ فرمایا, اب یہ تو شیعہ تو پھر کنفیوز ہو گئے. تو یہ ہوتا تھا. وہ شاگرد جو کئی سال امام کے پاس پڑھتے تھے وہ کہتے تھے میں سمجھاؤں کی طرح میں سمجھاؤں. بہت کامن پریکٹس تھی, اس میں کوئی نئی بات میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سے کہوں کہ یار روحانی صاحب آپ تو بڑی دور کے لے کر آئے. نہیں, بڑی دور کی نہیں لے کر آیا, بڑی سمپل سادہ سامنے کی بات لے کر آیا. اب جب یہ تیسرا اگر امام سے کہہ رہا ہے مولا اے نے یہ کہا بی نے یہ کہا, میں کس کی مانوں؟ امام کو سمپل کہہ دینا چاہیے تھا اے کی مانو یا بی کی مانو, معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر میں کہہ دوں امام کہتے ہیں اے کی مانو, ممکن ہے کسی اور معاملے میں 20 صحیح ہو, غلط ہو, جیسے کہ دونوں امام کے شاگرد ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ 100 میں سے 100 ہیں اور بی کے 100 میں سے 0 ہیں, جو میں نے شروع میں بات کی تھی. اب کیا ہوتا ہے یہاں پر, ہاں امام نے کہا کہ ایک کام کرو, اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں ایگزیکٹ حدیث نہیں پڑھ رہا کہ آپ کے اس حدیث کا ریفرنس دیں, لیکن اس طرح کی حدیث ہیں. امام نے فرمایا دیکھو ان میں سے کس کی, دیکھو کہ کون زیادہ افقہ کون ہے, مثلا اس کی جو زیادہ فقہ کو سمجھتا ہے. یعنی اس کا امام نے ایک معیار دیا کہ یار ایسے معاملات میں ایسے کی مان لیا کرو. اس نے کہا مولا دونوں افقہ ہیں.
یعنی دونوں فقہ بہت زیادہ سمجھتے ہیں. کہا اچھا پھر سیکنڈ معیار پہ آ جاؤ, دیکھو ان میں زیادہ صادق کون ہے, سچا کون ہے, مثال کے طور پر. نمبر 3, چلو یہ بھی دونوں بھی برابر ہیں, دیکھو ان میں سے حافظہ کس کا زیادہ اچھا ہے. اب ویسے حافظہ اچھا ہونے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پر امام کی ذات کی حدیث کو بتانا. کہا مولا حافظہ بھی دونوں کا زبردست ہے. تو امام نے کیا کیا, بس اچھا مثلا ایک کہا دیکھو کس کی بات قرآن کے مطابق ہے, کسی کے قرآن کے خلاف ہے. حال آپ سمجھ آ رہی بات. تو امام نے یہ پیرامیٹرز دیے. ان پیرامیٹرز کو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ ان پیرامیٹرز کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال یہ ممکن ہے کہ اس طرح سے لوگ اختلاف کریں, ہم پھر بھی اس دروازے کو بند نہیں کریں گے. ہم دروازے کو بند نہیں کر سکتے. سیکھنا تو اسی طرح سے ہے. میں معصوم ہو کر مثلا مدینہ میں بیٹھا ہوں یا مثال کے طور پر بغداد میں بیٹھا ہوں, لیکن تم کو بتائیں گے تو یہی افراد, لہٰذا اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو. اچھا آج کے دور میں معیار کیا ہے؟ اب آج کے دور میں نام یہ دیکھنا ہے کہ مثلا یہ صادق سچا کون ہے زیادہ اور حافظہ, ایسا باتیں نہیں. ہاں یہاں پر ہمیں صرف ایک ہی بات دیکھنی ہے, یعنی ساری احادیث کا خلاصہ کہ بھائی اعلم کون ہے. اختلاف تو ہوگا. چلے میں ایک اب چھوٹی سی ایگزامپل اور دوں. مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ کسی کا بڑا ایشو ہے, کینسر ہے, ہارٹ ہے, برین ہے, علاج کروانا ہے, سرجری کروانی ہے, آپ کس کی مانیں گے؟ کیا آپ یہ قسم کا اگر کہہ سکتے ہیں کہ 100% ڈاکٹرز ایک ہی بات کرتے ہیں؟ نیور. تو اس بنیاد پر ایک بات درمیان میں آپ سے کہہ دوں, اس بنیاد پر کہ ڈاکٹرز الگ الگ بات کر رہے ہیں, کیا میں ڈاکٹرز کے پاس جانا چھوڑ دوں گا؟ یہ سوچ کر کے لوگ اختلاف کر رہے ہیں, نہیں چھوڑوں گا تو نہیں. مجھے پتہ ہے نا میرا علاج کہاں ہونا ہے, فائنلی ڈاکٹر کے پاس ہی ہونا ہے. تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ بیسٹ. ہم لفظ زیادہ اچھا پر بھی نہیں جائیں گے. ہاں میرے رسائی میں ایک اور بات ہے, میں افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ایک اور بات ہے. فرض کریں میرے پاس $50 ملین پڑا ہوا ہے, اب کس کے پاس جاؤں گا؟ بیسٹ اسپیشلسٹ. مثال کے طور پر جناب علی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا, وہاں چلا جاؤں گا. امریکہ میں بیٹھا وہاں چلا جاؤں گا. انگلینڈ چلا جاؤں گا. جائیے گا وہاں جو جاتا ہے علاج کے لیے واپس نہیں آتا. خیر سیاسی بات ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ دنیا میں جہاں مجھے ملے گا بیسٹ ڈاکٹر میں وہاں چلا جاؤں گا نا. اچھا ضروری ہے کہ اس بیسٹ سے علاج ہو ہی جائے؟ کم از کم میں سیٹسفائی ہوں. کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یار تم نے ماں کو کس کے حوالے کر دیا, تم نے اپنے باپ کا علاج کس سے کروا لیا. میں کہوں گا بھائی کیسی باتیں کرتے ہو. بیسٹ ڈاکٹر جو دنیا میں اویلیبل تھا میں نے اس کے پاس اپنی اولاد کو بھیجا تھا, اپنی ماں کو بھیجا تھا, اپنے باپ کو بھیجا تھا, اپنی بیوی کو بھیجا تھا, اپنے شوہر کو بھیجا تھا. ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں بھی یہی ہوگا. اختلافات علمی سچائی کی دلیل ہے. ایگزیکٹلی جیسے آپ کو پتا چلے گا کہ بیسٹ ڈاکٹر کون ہے, کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے نا. اس کے لیے تو مجھ سے پوچھنے نہیں آتے ہو نا, بیسٹ ڈاکٹر کا تو مولانا کا نہیں آتے ہو. پھر کیسے پتا چلتا بیسٹ ڈاکٹر کون ہے جبکہ آپ کا فیلڈ میں میڈیسن نہیں ہوتا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایگزیکٹلی. آپ کو جناب علی وہ افراد دیکھیں, ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لیول ہوتا ہے, اس لیول کے اعتبار سے ایک لیول پر آ کر سمجھ میں آتا ہے کہ یار ہمارے لیول میں اوپر کون ہے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی کلاس میں اسکول کی, کالج کی, یونیورسٹی کی ہو از دی بیسٹ اسٹوڈنٹ, تو یوزلی آپ کو پتا ہوتا ہو از دی بیسٹ. پتا ہوتا کہ نہیں پتا ہوتا؟ بھائی تم تو بیسٹ نہیں ہو, تم کو کیسے پتا بیسٹ کون ہے؟ لیکن ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ایون دو وی آر ناٹ دا بیسٹ بٹ وی نو ہو از دا بیسٹ. اچھا آپ کے اسکول میں آپ نے 7 کلاسیں 8 کلاسیں میتھس پڑھا, میتھس کی بیسٹ ٹیچر کون ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا؟ ہیلو پتا ہوتا, حالانکہ آپ خود بیسٹ نہیں ہیں. تو ایک سسٹم ہے, پروردگار نے انسانی عقل کے اندر یہ سسٹم رکھا ہے. آپ کے خاندان میں بیسٹ بریانی کون پکاتا ہے؟ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے خاندان میں اور یار خالہ کے ہاتھ کی بریانی زبردست, کوئی کہے گا پھپھو کے ہاتھ کی, کوئی کہے گا ممانی کی. ایسا ہی ہے رائٹ؟ سب متفق ہوتے ہیں عام طور پر کہ یار ان کے ہاتھ کی بریانی, دیکھیں یہ دعوت ہے نا, اس کی ان کے ہاتھ کی بریانی کھائیں گے. سب کہہ رہے ہوتے ہیں. کیوں بھئی تم کو تو نہیں آتی, تم کیسے تو بیسٹ ہوا ہے؟ وہ پکانا نہیں آتی, کھانا تو آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایک سسٹم ہے.
جس کو ہم کہتے ہیں عقلائی سسٹم. تو جب ہم مرجع میں جائیں گے تو ہمیں بیسٹ پر جانا ہے. کس پہ جانا ہے؟ اور بیسٹ کا معیار کیا ہوگا؟ چلے میں آپ کو کچھ بہت ہی عجیب و غریب قسم کے سوالات پوچھوں تاکہ اپنی بات سمجھا سکوں. When we say who is the best, تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ اس کا قد 5 فٹ ہے کہ 6 فٹ ہے؟ پڑتا ہے؟ میں کہوں دیکھو یار اگر 2 مجتہد ہی نا تو جو 6 فٹ والا ہے اس کی مانیں گے ہم. نہیں چلے گا نا. ہم کیا کہیں گے؟ علم میں زیادہ ہو. اچھا ایک گورا ہے ایک بہتر گورا نہیں ہے. ہیلو. اچھا ایک 60 سال کا ایک 70 سال کا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا میں آگے بڑھتا ہوں. ایک فارسی بولتا ہے عربی بولتا ہے. ایک ایران میں ہے ایک عراق میں ہے. ایک کی چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے. بڑا حساس ہو گیا نا ایک دم سے تو گھبرا کے کیا ہو گیا. گھبرائیں مت. معیار وہی ہے بیسٹ. یعنی آپ کسی بھی مجتہد کو فالو کریں اس بنیاد پر فالو کریں کہ ہی از دی بیسٹ. یعنی یہ پھر آپ اپنے اور خدا کے درمیان ذمہ دار ہیں. اس بنیاد پر آپ نے کسی کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ ان کے پاس اختیار ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے چونکہ اختیار ہے لہذا مان لو. یہ دلیل نہیں ہے. اور اگر کوئی دلیل دے رہا ہے تو نادانی کر رہا. ہم پابند کس چیز کے؟ علم کے. ہمارے لیے معیار ہے عالمیت. کیا معیار ہے؟ عالمیت. پھر فرق نہیں پڑتا کہ اس کی چلتی ہو نہ چلتی ہو. 1400 سال سے ہمارے علماء کی نہیں چلتی تھی تو ہم نے چھوڑ دیا تھا. علامہ علی کو چھوڑ دیا تھا ہم نے. علامہ علی کو چھوڑ دیا تھا. شیخ انصاری کو چھوڑ دیا تھا. نائینی کو چھوڑ دیا تھا. نہیں کسی کو نہیں چھوڑا تھا ہم نے. شہید اول کو چھوڑ دیا تھا. شہید ثانی کو چھوڑ دیا تھا. نہیں چھوڑا تھا کسی کو بھی. کسی کی نہیں چلتی تھی. ائمہ طاہرین تک چلے جائیں یار. 7 امام پتہ نہیں کتنے سال جیل میں رہے تو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے کہ نعوذ باللہ مولا ظاہری اعتبار سے تو آپ کی نہیں چل رہی. اس لیے کہہ رہا ہوں ظاہر ورنہ چاہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ظاہری اعتبار سے بیچارے کہاں ہیں؟ قید خانے میں. تو میں چھوڑ دوں امام کو. ہم نے کبھی بھی اختیار اور اقتدار کو جو ہے وہ معیار رہبری نہیں مانا ہے کہ بھئی میرا امام مثلا وہ ہوگا کہ جو صاحب اختیار ہوگا. نہیں ہوگا تو میرا امام نہیں ہوگا. ہم نے کہا ہے آج تک صدیوں میں نہیں کہا. آج بھی نہیں کہیں گے. میں پلیز بات سمجھیے گا. میں کوئی زندہ باد مردہ باد نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے روحانی صاحب نے بس یہ کہہ دیا اور وہ نہیں. میں صرف سمجھا رہا ہوں کہ جو صاحب علم ہے علم ہے جو علم کے معیار میں سب سے اونچا ہے آپ آرام سے ریسرچ کریں اور دیکھیے کہ علم کے معیار میں سب سے اوپر کون ہے. آپ نے اس کو فالو کر. ختم ہو گئی بات. پھر وہ جو کہتا جائے اس کو آپ فالو کرتے جائیں. ختم ہو گئی بات. اس میں کوئی نئی کوئی یعنی اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ ہو گئی عالمیت کی بات. تو خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف دیانت کی دلیل ہے. یہ جو آپ نے کہا اختلاف علماء میں اختلاف ہوتا ہے مراجع میں اختلاف ہوتا ہے یہ دیانت کی دلیل ہے. چاہے چھٹے امام کا دور تھا ان کے شاگردوں میں بھی اختلاف تھا. دیانت کی دلیل تھی کہ بھئی میں سمجھاؤں لہذا بتا رہا ہوں. اسی مسئلے میں بیٹھ کے اسی امام کا کہہ رہا نہیں میں سمجھاؤں امام کی بات سے میں بتا رہا ہوں. تو اس وقت بھی کوئی زندہ باد مردہ باد نہیں تھا. ہم کسی کو کہنے نہیں کہتے تم صحیح ہو تم غلط ہو. آج بھی نہیں کہہ سکتے. آج بھی ایک مرجع بڑی دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ تمام کتابوں کا کتب احادیث کا آیات کا روایات کا اصولوں کا مطالعہ کرتا ہے. افراد کو ڈسکس کرتا ہے. میں بھی 100 سال کی ایگزامپل دے رہا تھا. 100 سال بعد کس کو پتہ چلے گا کہ کون کس کا بیٹا تھا کس کی بیٹی تھی کہاں رہتا تھا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. آج ہمارے مراجعین نے علم رجال پر اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی ہیں. وہ صحابی جو امام کے پاس بیٹھا تھا اس کا نام یہ تھا اس کے باپ کا نام یہ تھا اس کے بھائی کا نام یہ تھا. وہ اتنے سال منافق رہا تھا اتنے سال شیعہ رہا تھا. اس وقت سے شیعہ تھا اس وقت سے نہیں تھا. اس کا حافظہ ایسا تھا اس کا ایسا حافظہ نہیں تھا. اس کی ماننی اس کی نہیں ماننی اس پر ریسرچ کی ہے. تب جا کر ایک حدیث کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں. تو اب اتنے سارے جب اپنا کیا بیریئرز آئیں گے درمیان میں اتنے سارے جناب علی جو ہے وہ ہرڈلز آئیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ اور یہ ایک کلاس کی بات کر رہا ہوں. ایک کلاس پاسبل نہیں ہے. ایسی ہزاروں کلاسز ہیں. 200 سال بلکہ 250 سال پیغمبر اکرم انتقال ہوا ہے اس دنیا سے گئے ہیں 10 یا 11 ہجری میں. 12ویں امام کی 11ویں امام کی شہادت کب ہے؟ سن 260 ہجری میں.
یعنی پیغمبر کے بعد 250 سال تک, میں تو بھی 100 سال کی بات کر رہا تھا تو گھبرا گئے تھے, 250 سال تک کلاسز ہوتی رہی, اور اب 1000 سال بعد تک جناب علی کہا جا رہا ہے کہ ان 250 سالوں کی کلاسوں کا فیصلہ کرو. اور ان 250 سالوں میں کوئی بھی کلاس اتنے ایئر کنڈیشن ماحول میں آج تک نہیں ہوئی تھی, نہ امام صادق کی, نہ امام باقر کی, نہ امام رضا کی, نہ کسی کی. کوئی قید خانے میں بتا رہا ہے, کوئی سفر میں بتا رہا ہے, کوئی کہاں بتا رہا ہے, کوئی کتنے مشکل حالات میں ہے, کہاں منافقین ہے, کہاں کتنی تکلیفوں کے عالم میں. کسی کو لکھنے کا موقع ملا, کسی کو نہیں ملا, کسی کے لکھے ہوئے کو جلا دیا گیا, کسی کے لکھے ہوئے چینج کر دیا گیا, ہزاروں کتابوں کو ایسے ادھر سے ادھر کر دیا گیا. ہاؤ وی کین کلیم کہ سب کا ایک ہونا چاہیے؟ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ اختلاف دیانتداری کی دلیل ہے. کلیئر؟ پھر جناب علی جو آپ کا سوال, ان کا سوال کہ بھئی کیسے پہچانوں, ویسے جیسے تم پہچانتے ہو کہ بیسٹ ڈاکٹر کون ہے دیانتداری کے ساتھ. اچھا وہاں بھی چانسز ہوتے ہیں مسٹیک کے, لیکن تم خدا کے اپنی بارگاہ میں خدا کہے گا تم نے غلط کیا, اس کی وجہ تم کیا جواب دو گے؟ معبود میں نے اپنے حساب سے 100% ریسرچ, یعنی اگر آپ کو پتا ہے بیسٹ یہ پھر بھی آپ نے وہاں بھیج دیا تو آپ پھر سازشی ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھا تھا اسی کو, تو پھر آپ گناہ گار نہیں ہیں, ختم ہوگی بات. پھر غلطی ہو گئی تب بھی خدا کہے گا کوئی بات نہیں, چل جا رہے. چلیں یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, اس پہ تو سب خود بھی سوچ سکتے ہیں. لیکن اب جیسے آج پہلی سفر ہے, لیکن کچھ لوگ سیکنڈ سفر بنا رہے ہیں, یہ تو چاند کا اختلاف آ گیا اور کراچی میں ہوگا. یہ اصل مسئلہ اگین جواب اس کا کیا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا چاند ہوا ہے کہ نہیں ہوا, میرا مرضی, ختم ہوگی بات. کہیں بھی ہے, لیکن وہ مجھے نظریہ تو دے رہا نا. اچھا کوئی بھی مرجع کبھی بھی فیصلہ نہیں سناتے ہیں, قانون بتاتے ہیں. نظام مرجعیت کو اگر آپ سمجھیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے ائمہ کے دور میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا؟ ائمہ کے دور میں مسئلہ زیادہ ہوتا تھا, ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. میں آپ کے سامنے ایک سینیریو پیش کر رہا ہوں فرضی, کتنے پرسنٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح ہے سینیریو, کتنے پرسنٹ لگ رہا ہے کہ غلط ہے؟ حج کا موقع ہے, بصرہ سے, شام سے, نیشابور سے, قم سے, قندھار سے, دلی سے, پتہ نہیں ملتان سے مسلمان پہنچے ہوئے کہاں پر؟ حج کے میدان میں. چھٹے امام کا دور ہے, ساتویں امام کا دور ہے, آٹھویں امام کا دور ہے. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مینا کے میدان میں اس بات کے ڈسکشنز ہوتے ہوں گے جب فارغ بیٹھے ہوتے ہوں گے, یار تم نے اس مرتبہ بقرعید اپنا رمضان کی عید کب منائی تھی؟ ہم نے تو بدھ کو منائی تھی. نہیں سر ہمارے یہاں تو جمعرات کو ہی تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ مینا کے میدان میں ہر سال ہوتا ہوگا یہ؟ کہیں شاید نظر آتا, کہیں نظر نہیں آتا تھا. جواب دیں. 100% ہوتا تھا. اوکے 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 اوکے, ہو گیا, یہاں تک ہو گیا. اب آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ ائمہ کے پاس آتا ہوگا ہر سال؟ مولا کیا کریں, وہ تو کہہ رہے بدھ کو منائی تھی, ہمارا تو جمعرات کو ہی تھی, تو کیا ہم نے حرام کا روزہ رکھا تھا؟ دوسرا کہے گا اچھا مولا ہم نے روزہ کھا لیا, ہم نے خامہ خواہ عید بنا لی. تو کچھ نہ کچھ تو جواب دیا ہوگا نا امام نے. یعنی کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں تھا کہ صرف ایک خاندان میں انچولی کے فلاں گھر میں مسئلہ پیش آیا, باقی کسی کو پیش نہیں آیا. یہ ہر سال ایوری سنگل ایئر پورے عالم اسلام کا مسئلہ تھا. یس اور نو؟ یس. ائمہ نے کیا کہا؟ کبھی امام نے اس بات پر اصرار کیا کہ تم سب کو ایک ہی عید منانی چاہیے؟ تم نے حرام کیا, تم نے صحیح کیا؟ کبھی بھی ایک روایت بتا دیں. ہمیشہ امام نے پیرامیٹرز دیے. دیکھو بھائی کسی مقام پر, اب میں جنرل جواب دے رہا ہوں, کسی مقام پر امام نے کہا ٹھیک ہے سم للرؤیا افطر للرؤیا, چاند دیکھو روزہ رکھو, چاند دیکھو عید کراؤ, سمپل, ٹھیک ہے جی. کسی مقام پر امام نے کہا بھائی تم آپس میں جو ہے وہ 4-5 گاؤں والے گھوڑے دوڑا دیا کرو, کسی کے پاس انفارمیشن آ گئی تو آگے آگے دے دیا کرو. اب میرے گاؤں میں نظر نہیں آیا, آپ کے گاؤں میں نظر آ گیا. آپ کا گاؤں مجھ سے مثال کے طور 20 میل کے فاصلے پر تھا, مجھے پتا ہے چاند نظر آنے کے بعد گھوڑا دوڑے گا تو 20 میل تقریباً جو ہے 40 منٹ میں پہنچ جائے گا. میں نے انتظار کر لیا کہ یار وہاں دیکھنے کیا ہے. میرے گاؤں میں تو جو ہے مثلا اس مرتبہ بادل ہے, نظر نہیں آ رہا, دھول اڑی ہوئی, طوفان آیا ہوا ہے, مٹی اڑی ہوئی, صحرا کی نظر نہیں آ رہا. ادھر کے گاؤں والا آ گیا, اس نے کہا صاحب چاند نظر آ گیا, یا اس نے کہا نظر نہیں آیا. اچھا اس نے کہا نظر نہیں آیا, 1 گھنٹے بعد ایک اور پہنچ گیا, کہنے لگا صاحب وہ 60 میل دور تھا وہاں نظر آ گیا. تو پھر میں نے اگلے سال امام سے پوچھا ہوگا مولا کیا کروں, 40 میل والا کہہ رہا نظر نہیں آیا, 60 والا کہہ رہا نظر آ گیا. ٹھیک ہے, تو امام نے کیا کہا ہوگا کہ یار مطلب کچھ نہ کچھ. اب سمجھانا یہ ہے کہ اس دور میں کمیونیکیشن 1 گھنٹے میں 60 میل تک کی ہوتی تھی. آج کمیونیکیشن پرابلم یہ ہے کہ 60 سیکنڈ میں 6000 مائل تک کی ہو جاتی ہے. ہمارا پرابلم یہ نہیں ہے,
کہ چاند ہوا ہے نہیں ہوا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہاں ہوا کہاں نہیں ہوا. ٹھیک. اب مرجع کیا کرتا ہے؟ اب مرجع ان تمام آیات روایات واقعات کو دیکھنے کے بعد ایک نظریہ قائم کرتا جس کو آپ فتویٰ کہتے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ہم جائیں گے عالم کے پاس ہو از دی بیسٹ, لیکن وہ بیسٹ کبھی بھی 100 میں سے 100 نہیں لے رہا ہوتا. پاسبل نہیں ہے. 100 میں سے کون لیتا ہے؟ صرف امام معصوم. میں اور آپ پابند ہیں کس چیز کے؟ بیسٹ تک پہنچنے کے, اس کی بات مان لینے کے. تو آج سفر کے مسئلے, چاند کے مسئلے میں بھی وہی قانون چلے گا جو عید میں چلے گا, وہی چلے گا جو رمضان میں چلے گا, وہی چلے گا جو محرم میں چلے گا. ایسے تھوڑی کہ عید کے لیے قانون الگ ہے, سفر کے لیے الگ ہے. ہو سکتا ہے بھائی میرا مرجع کہہ رہا ہے کہ مثال کے طور پر عراق کا چاند میرے لیے ثابت ہے, آپ کا مرجع کہہ رہا ہے کہ عراق کا چاند ثابت نہیں, صرف پاکستان کا ثابت ہے. تو میں اپنے مرجع کا پابند ہوں, اپنے مرجع کے پابند. پرابلم کیا ہے اس کے اندر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ رہے گا, یعنی یہ اس کو چینج کرنا پاسبل نہیں ہے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں بھی مسئلہ نہیں ہے. ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, ہر سال ہوتا ہے. کب نہیں ہوتا آپ کو نہیں پتا, ورنہ ہوتا ہے ہر سال. ہر سال رمضان میں پاکستان کے اندر, ہندوستان کے اندر, ایران کے اندر, عراق کے اندر, آپ ممبئی کہہ لیں, دارالسلام کہہ لیں, پتہ نہیں لاہور کہہ لیں, کراچی کہہ لیں, دلی کہہ لیں, نیو یارک کہہ لیں, ہر سال مسئلہ ہوتا ہے. کچھ کہہ رہے ہوتے چاند ہو گیا, کچھ کہہ رہے نہیں ہوا ہوتا. ہر جگہ اب تو یعنی سمجھے صدیوں سے 2 عیدیں ہو رہی ہیں, پاسبل ہی نہیں کہ نہ ہو. مسئلہ ہمارا کمیونیکیشن کا ہے. اس وقت پتہ چلتا تھا, عید کا مسئلہ پتہ چلتا تھا کب؟ 10 ذی الحجہ کو جا کے 2.5 مہینے بعد. بات پرانی ہو چکی ہوتی تھی. ہمارا مسئلہ چلتا ہے 10 سیکنڈ کے بعد, پرانی نہیں ہوتی. پرابلم یہ, ورنہ مسئلہ یہ شروع سے چلا رہا. اچھا اس کی ریزن بھی ہے, جیوگرافیکلی پاسبل نہیں کہ چاند ایک ساتھ جگہ پر نظر آئے. آج تو سائنس بتا رہی ہے کہ چاند جو روشنی ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ برتھ آف مون کہتے ہیں, مون کی برتھ ہو گئی, برتھ کے اتنے گھنٹے بعد جو ہے وہ نیکڈ آئی سے ویزیبل ہوگا, تو یہاں پر ویزیبل نہیں ہوگا. اب مسئلہ ہے کہ یہاں پر 7 بجے اذان ہو رہی ہے مغرب کی, سعودی عرب میں 9 بجے ہو رہی ہے اذان مغرب کی پاکستان کے حساب سے. تو ممکن ہے پاکستان میں چاند نظر آنے کے قابل نہ ہو. واقعی چاند نہیں ہوا, سعودی عرب میں نظر آ گیا. 2000 کلومیٹر دور ہے مجھ سے بھائی, 3000 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر نظر آ گیا. اب جب وہاں نظر آ گیا تو اس کا مطلب وہ چاند یہاں کے لیے ثابت ہے کہ نہیں؟ ایک مرجع کہتے نہیں وہاں نظر آیا, یہاں پہ ثابت ہے اگر پتہ چل جائے تو. دوسرا کہتے نہیں وہاں کے جان یہاں کے ثابت نہیں ہے, میں جس مرجع کو فالو کرتا ہوں اس کو فالو کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اگین ہم لاوارث نہیں ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے پھریں. اگر ہم اپنی مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے پھریں گے کبھی قیامت تک ایک نتیجے میں نہیں پہنچیں گے. آج زیادہ یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی, ایک مرجع کے ماننے والے کہیں گے ہاں, دوسرے کہیں اللہ کرے سب کا نظر ایک ہو جائے. فرض کریں ایک دور میں ایسے 3 مراجع نہ جائیں جو سب کے سب کہیں کہ ہاں جناب علی سعودی عرب کا چاند یا مثلا عراق کا چاند یا ایران کا چاند ہمارے لیے ثابت ہے. تو اس کا تعلق کوئی ایران اور سعودی عرب عراق سے نہیں ہوگا کہ میں کو ایران کا چاند ہے تو شیعہ چاند ہے اور سعودی عرب کا تو سنی چاند ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ It's not about Iran and Iraq and Japan and Germany and China and Korea. It's about نظریہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہے تو سب کے لیے, نہیں تو نہیں ہے. ممکن ہے ایک وقت میں مراجعین ایک جیسے ہو جائیں, ہم مان لیں گے. جی بیٹا بولیں. کہنا مشکل ہے کیا کوئی عمل قبول نہیں ہے. کسی مرجع نے نہیں لکھا کہ عمل قبول نہیں ہے. ہاں سر جیسے آپ یہ سب وضاحتیں دے رہے ہیں, ہم لوگ بھی ایسی وضاحتیں پیش کرتے ہیں کہ ہر کسی کا نظریہ علیحدہ ہے, جتنے بھی مراجع. تو وہاں پر یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نا پہلے کا دور اچھا تھا, جو ہمارے بزرگ بتاتے تھے تو ہم ویسے ہی منا لیا کرتے تھے, ویسے سب چیزیں کر لیا کرتے تھے. اب یہ مراجع آئے ہیں تو اختلافات جب سے پیدا ہوئے ہیں, تو پھر انہیں کیا جواب دیا؟ جواب دے تو دیا میں نے کہ اختلاف تو امام کے زمانے میں بھی تھا, اس وقت بھی 2 عیدیں ہوتی تھیں. مسئلہ ہے کہ آج پتہ چل جاتا ہے 24 گھنٹے کے اندر, اس کو پتہ چلتا رہا 24 دن کے بعد, 2.5 مہینے کے بعد. ورنہ عید کا مسئلہ ہمیشہ اختلاف ہی رہا ہے. مسئلہ وہ پرانے بزرگان اور نئے بزرگان کا نہیں ہے. اس وقت بھی کوئٹہ کا بزرگ کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا, ممبئی کا بزرگ کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا, کراچی کا بزرگ کچھ اور کہہ رہا ہوتا تھا. آپ کو صرف پتہ ہی کراچی والا چلتا تھا, تو آپ کو لگتا تھا ایک ہو گیا. آپ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ ممبئی کے بزرگ نے کیا کہا, اور نیو یارک کے بزرگ نے کیا کہا, اور کندہار کے بزرگ نے کیا کہا, اور ٹوکیو کے بزرگ نے کیا کہا, اور تہران کے بزرگ نے کیا کہا, نجف کے بزرگ نے کیا کہا. پرابلم یہ ہے, ان کو سمجھائیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے. آج بھی جناب علی جو ہے وہ اختلاف ہے, اس وقت بھی اختلاف تھا. آج کا اختلاف 1 گھنٹے پتہ چل جاتا ہے. پرابلم یہ ہے فاصلے سے مٹ گئے. جی سوال یہ ہے کہ ہمارے شاستر جو ہے وہ ہمیشہ منع کرتے ہیں کہ خواتین جلوس میں نہیں جایا کریں,
اس بار کہہ رہے تھے کہ آج اس میں مرجان نے فطرہ دیا کہ خواتین نہیں جائیں. اور ایک تو میں نے یوٹیوب میں بھی مولانا صاحب کو دیکھا تو انہوں نے بھی کہا تھا, نام بھول گیا ان کا, کہ خواتین کو کیا ضرورت ہے جلوس میں جانے کی, بس زیارت تک آ جائیں اور بس چلے جائیں. کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے اگین اس میں آپ اپنے مرضی کے پابند ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کو, مراجعین کی باتوں کو سمجھنے کے بعد پھر آپ کو اس کا ایک اپلیکیشن بھی کرنا ہوتا ہے. یعنی اصولاً مراجعین نہ ون ورڈ آپ کو ہاں کہیں گے, نہ ون ورڈ آپ کو نہ کہیں گے. کبھی بھی آپ کو ایک لفظ کا جواب نہیں ملے گا کسی کے پاس سے بھی. جلوس میں جانا جناب علی بہت سارے اس کی ifs and buts ہیں. آپ اپنے حجاب کا خیال رکھنے کے نہیں, وہاں پر میں آپ کو ایک سمجھاتا ہوں. دیکھیے دین ہمیشہ کام کرتا ہے لیئرز میں. اللہ کرے میں سمجھا پاؤں. سچ بولنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ اوکے, تو آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا, میں سے جواب کی بات نہیں کر رہا. تو سچ بولنا آسان ترین الفاظ میں جائز ہے. سچ بولنا واجب نہیں ہے. آج کون سا دن ہے؟ سیٹرڈے. صبح سے آج تک کتنوں نے کہا کہ سیٹرڈے؟ اگر واجب ہوتا تو بولنا پڑتا نا آج سیٹرڈے. تو واجب جائز ہے, آپ بولیں سیٹرڈے ٹھیک, نہ بولیں مسئلہ نہیں. دنیا میں 1 کروڑ سچ ایگزسٹ کرتے ہیں, 1 بلین سچ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو سچ بولنا واجب نہیں ہے. ہاں جائز ہے, آپ جو سچ ہے بول دیں, کلیئر ہے. تو سچ بولنا جائز ہے, سمپل. ناجائز نہیں ہے, سچ بولنا جائز. اب یہ پہلے لیئر ہے جب میں نے صرف سچ کہا. غیبت کرنا جائز ہے کہ حرام ہے؟ غیبت سچ ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے؟ سر غیبت 100% سچ ہوتا ہے. جو جھوٹ ہو تہمت ہوتی ہے, غیبت نہیں ہوتی. تو غیبت از 100% سچ, اور وہ سچ کیا ہے؟ تو پہلے جو ہے وہ آپ نے جواب دیا تھا کہ سچ جائز ہے. میں نے اس سچ پر ایک اور لیئر چڑھائی تو وہی سچ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. تو دیکھیں جائز حرام. اچھا اب یہی والا سچ غیبت, کوئی انجانے میں کسی شرابی سے شادی کر رہا, اب اس کی غیبت جائز ہے؟ جی جائز. اب واجب ہے کہ بھائی اماں تم اپنی بیٹی کی شادی شرابی سے کر رہی ہو. کل تک اس شرابی کو شرابی بولنا حرام تھا, غیبت تھی. آج اس کو ایکسپوز کرنا واجب ہے, اس لیے کہ میری بہن کی بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ بیاہ کرو شرابی کے پاس جا رہی ہے. میں کہوں گا آپا غلط کر رہی ہو تم اپنی بیٹی کی شادی. تو کل تک سچ جائز تھا, پھر حرام ہوا, اب واجب ہو گیا. تو لیئرز ہیں, ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ ہے کہ جلوس میں شرکت, جب تک صرف جلوس میں شرکت ہے جائز ہے, نہ حرام ہے نہ واجب ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ گئے تو گناہ گار ہو جائیں گے, نہ ایسا ہے کہ نہیں گئے تو گناہ گار ہو جائیں گے. جائز ہے, سچ کی طرح جائیں مرضی, نہ جائیں مرضی. ایک مرتبہ جناب علی دین پر بات آ گئی, نکلنا ضروری ہو گیا, اب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. یہ نئی لیئر لگا دی میں نے, حفاظت دین. میں نے دوسری لیئر لگائی, مقدسات کی بے حرمتی. بھائی خواتین آ رہی ہیں, بے حرمتی ہو رہی ہے, مردوں کے بیچ میں گھسی جا رہی ہیں, دب رہی ہیں, ادھر سے کونیاں لگ رہی ہیں ادھر سے, اب کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تو ایک لفظ میں کبھی بھی آپ کو ہاں یا نہیں ملے گا. آپ کو سمجھنا ہے کہ جس معاشرے میں میرا رہنا ہے اس معاشرے میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اچھا ایک ہی وقت میں عین ممکن ہے ایک خاتون کو لگے کہ میرا نکلنا واجب ہے, دوسری کو لگے کہ حرام ہے, تیسری کو لگے کہ جائز ہے. ہم سب اپنے اپنے اعتبار سے مسئلے کو سمجھنے کے بعد اپنی اپلیکیشن کے پابند ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ شدید گرمی 50 ڈگری, نکلنا جائز ہے. ایک جوان مرد ہے مثلا, وہ کہتا ہے میں آرام سے نکل سکتا ہوں, پرابلم نہیں ہے. اسی 50 ڈگری میں کہتا ہے, دوسرا کہتا ہے میں نکلوں گا تو مر جاؤں گا, اس کے لیے نکلنا ضروری ہے, اس کے لیے نکلنا حرام ہے. تو اس طرح کے جو سوالات ہیں, جلوس میں شرکت نہ شرکت, کبھی بھی ایک جواب دینا پاسبل نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, یا جو صاحبان ممبر بھی بعض اوقات جذباتی ہو جاتے ہیں, وہ ایک چیز کو لے کر اسی پر بات کر رہے ہوتے ہیں. انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ یار اس وقت جو خواتین نکل رہی ہیں وہ مسلسل بے حرمتی کر رہی ہیں. ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اب ممکن ہے آپ کس محلے کی بات کر رہے ہوں, وہ کس محلے کی بات کر رہے ہوں, وہ کس اسٹائل کی بات کر رہے ہوں, آپ کس اسٹائل کی بات کر رہے ہوں. ایک جلوس رات کے 2 بجے نکل رہا ہے, ایک جلوس دن کے 2 بجے نکل رہا ہے, ایک جلوس میں 1000 آدمی ہے, ایک جلوس میں 50,000 آدمی ہے, ایک جلوس کے اندر مثال کے طور پر جھگڑا ہے, دوسرے میں جھگڑا نہیں ہے. تو کبھی بھی ایک ورڈ میں آپ کسی سے بھی ہاں یا نہ نہیں لے سکتے, پاسبل نہیں ہے.
تو یہ خود آپ کو اپنے اعتبار سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ایک جلوس ہے جو مثلا بالکل ویران ہو رہا ہے, بھائی کچھ خواتین بھی آ جائیں, تھوڑا سا سمجھ میں آئے کہ ہاں مولا حسین کا جلوس نکل رہا ہے. ایک میں ویسے ہی ہزاروں لوگ موجود ہیں, آپ نہ اس وقت آپ دوسرا کام کر لیں, تو سمجھانے یہ چیزیں کبھی بھی ون ورڈ یس یا نو پاسبل ہی نہیں کہ ایک لفظ میں ہاں یا ایک لفظ میں نہ کہا جا سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ سارے کے سارے کنٹروورشل ایشوز میں ایک جملے میں خلاصہ کروں گا کہ کسی بھی کنٹروورشل ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے نمبر 1 یا تو آپ یقین کی منزل پر ہوں کہ آپ رائٹ ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یقین کی منزل پر ہوں کہ اگلا غلط کر رہا ہے, یقین کی منزل پر ہوں کہ میرے بات کرنے سے اصلاح ہوگی تو ہی ہے, ورنہ گنجائش نہیں ہے. آپ کو ایک مخلص مومن بن کر سوچنا ہے کہ اس وقت کنٹروورشل ایشوز کو اٹھانے سے دین کی اصلاح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. جس جگہ ہو رہی ہے آپ ضرور بات کریں, ورنہ چھوڑ دیں. اور چوتھی اور آخری بات کہ ہم ان تمام معاملات میں لاوارث نہیں ہیں, ہمارے سر پر ہمارا مرجع موجود ہے. آخر میں وہاں سے کانٹیکٹ کریں, ان سے جواب لیں, اگر وہ جواب نہیں دے رہے خاموش ہو جائیں, احتیاط کریں اور اسی بنیاد پر آگے بڑھیں. تو کم از کم یہ ہوگا کہ ہم اپنے اختلافات کو, میں ختم تو شاید کبھی بھی نہیں کر سکوں گا, لیکن یہ ہوگا کہ کم از کم ہم دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں گے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین. ہمارا درس مکمل ہو گیا, کسی کوئی بات پوچھنے میں بیٹھا ہوں جی, جن کو نکل سکتے ہیں, اس لیے 5:10 ہو گئے. ہمارے نیبرس ہیں اور جو ہے وہ رش ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ حضرت قاسم کی مہندی نکالتے ہیں تو ان سے بڑے تو شہزادہ علی اکبر تھے, وہ 18 برس کے تھے اور جناب قاسم 13 برس کے. تو 18 برس کے جو جناب علی اکبر ہیں ان کی شادی نہیں ہوئی اور 13 برس کے جناب قاسم, آپ ان کی مہندی نکال لیں تو آپ ان کی مہندی کرتے, تو اس کا کیا جواب دیں؟ یعنی بے وقوفانہ سوال کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. بہت عجیب سا سوال. ہاں دیکھیے, اصل میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ان باتوں سے کبھی بھی حق یا باطل ثابت نہیں ہوتا. ان تمام سوالات میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جو حق اور باطل کے نہیں ہیں. یعنی فرض کریں جناب علی کہ میں نے جواب دے بھی دیا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ مولا کائنات حق پر تھے یا مولا کائنات حق پہ نہیں تھے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ میں کیوں شیعہ ہوں, کیوں شیعہ نہیں ہوں, اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا عوامی سوال ہے تو عوامی سوال کا جواب یہ کہ حضرت قاسم یتیم تھے, علی اکبر یتیم نہیں تھے, ختم ہو گئی بات. تو یتیم و جناب علی وہ پیار زیادہ ہو رہا ہوتا, لیکن نہ وہ سوال صحیح نہیں جواب صحیح. اور آغاز جیسے آج کل کچھ اور آ رہے ہیں جو بہت میک اپ کر کے آتے ہیں مدرسوں میں, اور مطلب ان کی نظر میں یہ سب جائز ہے. اور اب تو دیکھا گیا کہ پورا آئی شیڈو اور بلش سب کچھ مطلب نا فل ہوتا ہے. تو اور جن کو لگتا ہے کہ نہیں ہے اس میں, تو پھر ہم جیسے ان کو اگر ہم بولیں کچھ جیسے تو وہ سامنے سے بولتی ہے کہ ہماری مرضی ہے وہ, تو پھر اس میں کیا ہونا ہے؟ وہی امر بالمعروف. آپ کو لگتا ہے اصلاح ہو رہی تو بولے, لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے تو نہ بولیں. جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو اپنے باپ کے بڑھنے کے لیے سب کیا, اوکے تو نہ بولیں, ختم. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا امر بالمعروف, ایک جملہ یاد رکھیں, امر بالمعروف دل کی بھڑاس نکالنے کا نام نہیں ہے. بعض اوقات ہم نے اپنوں سے بھی سنا ہے, سچ باتیں کرنے والوں سے, مولانا صاحب ایسی ٹکا کے سنا کے آئی ہوں. مطلب یعنی امر بالمعروف سنانا کب سے ہو گیا؟ یعنی پھر فرق نہیں پڑتا آپ کی بات صحیح ہے غلط ہے. امر بالمعروف جناب علی اصلاح کرنے کا نام, اصلاح ہوئی ٹھیک نہیں تو آپ کم از کم مزید بگاڑ کر کے نہ آئیں. بعض اوقات صحیح بات بول کے آپ مزید بگاڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت صحیح بات میں بھی چپ ہو جانا چاہیے. میں سمجھانا سے بھی چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو واقعاً یعنی مولا حسین کی مجلس خراب کرنی ہے, آپ چلانا شروع کر دیں, وہ بھی چلانا شروع کر دیں کہ پورا تماشا بن جائے گا, تو دو میں سے ایک تو صحیح ہوگا نا. لیکن دونوں اس وقت اس لیے غلط ہیں کہ تمہاری اس بحث کی وجہ سے مولا حسین کی مجلس تماشا بن گئی. تو جو غلط تھا وہ بھی غلط ہے, جو صحیح تھا وہ بھی غلط ہے. میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں. امام زمانہ سے ڈرائیور تھے گوگرا میں گئے تھے تو 4 نائٹ بنا کے گئے تھے, تو جو آخری والے تھے حسین بن روح, ان کا جب انتقال ہوا تھا اس کے بعد سے یہ مراجع کرام کا سلسلہ ایسا ہی سب سے پہلے کون تھے مراجع تھے. جب امام نے مقرر نہیں کیا تو میں کیسے کہتا ہوں کون تھے؟ ہمارے ساتھ معاشرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ریسرچ نہیں کر رہے تقریر وغیرہ پہ, جیسے ہمیں کس مراجع کو فالو کرنا چاہیے. لیکن فار ایگزامپل اگر میں ہوں تو میں نے دیکھا جیسے میرے باپ دادا جن کی تقریر کرتے ہوئے آ رہے ہیں مراجع, میں بھی انہیں کی کروں, حالانکہ میں نے اس کو ریسرچ نہیں ہوئی. کر لیں, جب بھی ہوش آ جائے کر لیں, لیکن اگر مجھے یقین ہے کہ میرے باپ دادا جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کافی ہے. تو
बात की? आपको बस मैंने कहा ना कि पैरामीटर ये है कि आपको सही तक पहुंचना है, ख़त्म, और आपको इत्मीनान है कि आप सही हैं, तो फिर बात ख़त्म हो जाती है, फिर चाहे बाप दादा से हो चाहे किसी और से। पहले वही बात जो हमारे वालिदैन जो तबलीग करते थे, तो उस वक्त ये होता था कि एक ही आप चूज़ करना है अपने रिश्ते में, लेकिन अब जो है अब ये सुनने में आ रहा है कि आप जहाँ आपका मसला हल हो। नहीं, ये गलत है, ये मेयार नहीं है। मेयार है, देखिए मैं आपको बताऊँ, अगेन जवाब आपको डॉक्टर वाला दूंगा। आपका दिल चाह रहा है आपके बाप की सर्जरी ना हो, तो आप ऐसा डॉक्टर चूज नहीं करेंगे कि जो कह रहा है सर्जरी ना हो। आप कहेंगे भाई बेस्ट जो बोलेगा उसको, वो कहेगा सर्जरी तो सर्जरी। मसला हल करने वाली कहानी पे हम नहीं जाएंगे, मेरा मसला कहाँ से अच्छा आसानी से हल हो रहा है, इससे मसला सॉल्व नहीं होगा। आई नीड टू गो टू द बेस्ट वट एवर ही सेज। यानी अब ये सुनने में आ रहा है कि आप एक वक्त में 2-3 नहीं, वो गलत है, वो नहीं हो सकता। यानी अगेन वही वाली बात है कि ये नहीं हो सकता जनाब अली के मतलब मैं जो है वो एक दवाई इससे लूँ और एक दवाई उससे लूँ और एक दवाई उससे लूँ, ये नहीं हो सकता। आपने सुनी नहीं कि बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल चल रही है, मुसलसल मार्केट में आ रही है, क्योंकि इल्मी मेयारात के अंदर इसको एग्जाम्पल दी जाती है कि भाई आपकी बात सही है, लेकिन आप जाते हैं ना, चेस्ट स्पेशलिस्ट अलग है, ब्रेन स्पेशलिस्ट अलग है, फ़र्ज़ कर लें कि लीवर स्पेशलिस्ट अलग है, नेफ्रोलॉजिस्ट अलग है, तो फिर आप दीन में ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हज के मसाइल में एक्सपर्ट हो, नमाज का एक्सपर्ट हो। मसला ये है जनाब अली कि दीन के मसाइल में जितने भी नज़रियात निकलते हैं वो एक सिस्टम के तहत निकलते हैं, यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, वो रावियान सारे सेम है, यानी इसी इमाम ने नमाज भी बताई है, इसी इमाम ने हज भी बताया, इसी में रोज़ा बताया, तो चूँकि सब ने एक ही बात बताई है, तो फिर जनाब अली जिन रावियान के ज़रिए, यानी मुमकिन है एक आलिम दीन के पास ये पूरा सिलसिला रावियान हो जो कहता हो कि इस सिलसिले को मैं फॉलो करूँगा मैं नज़रिए के हिसाब से, रिसर्च के एतबार से, तो फिर नमाज में भी रोज़े में भी सब उसी का चलेगा। लिहाजा हम पाबंद हैं कि एक के पास जाएं। यहाँ पर जो है इसको तजस्सी कहा जाता है। तजस्सी का मतलब ये है कि आप स्पेशलाइजेशन करते हैं मुख्तलिफ मसलन, और वो आप अलाउ नहीं करते। नहीं, यानी इस बात को मानने के लिए भी मुझे एक तरह से आलम के पास जाना पड़ेगा, यूँ समझ लें आसान अल्फाज में। अगर आलम कहते हैं हाँ तो फिर हो जाएगा, लेकिन खुद ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा कि यार इस फील्ड का एक्सपर्ट ये और इसका ये है तो मैं इसके बाद इसमें जाऊँगा, इसमें जाऊँगा, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना है एक के पास ही, फिर हाँ वो अगर कहते हैं हाँ तो हाँ। लेकिन अगेन जब आप आलम के पास चले गए तो फिर एक्चुअली आप एक की बात मान रहे हो, फिर आप 10 की बात मान ही रहे हो। फिर अगर वो कह भी रहे 10 के बाद जाओ तो एक्चुअली आप एक की मान रहे हो। अब बात समझ में, यानी फर्ज कर मैंने आपसे कहा कि आप खुद इस मसले में कि 10 की माननी कि नहीं माननी, उसमें भी एक ही मान रहे ना। ये भी तो एक मसला है ना कि 10 की मानने की इजाज़त है कि नहीं। नहीं, लेकिन मौलाना साहब मैंने भी यही बात सुनी है कि आप किसी मसले में अगर वो चला तो आप दूसरे मैनेजर को फॉलो कर सकते हैं अगर वो परमिशन दे तो, वरना नहीं कर सकते। समझ रहे बात, यानी किसी और को मानने की इजाज़त है कि नहीं, इसको भी कौन डिसाइड करेगा जिसकी मैं मान रहा हूँ। अगर वो कहेगा हाँ तो मैं चला जाऊँगा, वो कहेगा ना तो नहीं जाऊँगा। मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, नहीं मुझे देख के पास ही जाना, देन वॉट एवर ही सेज। जिंदा पर आना ही आना है हर सूरत में, जा सकते नहीं, जाना ही जाना है, आलम के पास जाना है, आलम जिंदा। 0333। चले जी, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी।